نمل بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 8 چیپٹر 4 انسان دوست۔ اگر تم حوصلہ مجتمع رکھ سکو جب ارد گرد سب حوصلہ کھو رہے ہوں اور تم کو مورود الزام ٹھہرا رہے ہوں، اگر تم خود پہ بھروسہ کر سکو جب سب تم پہ شک کریں مگر ان کو شک کی اجازت بھی دو، اگر تم انتظار کر سکو اور انتظار سے تھکو نہ، یا تم سے جھوٹ بولا جائے مگر تم نہ بولو، یا تم سے نفرت کی جائے مگر تم نفرت کو راستہ نہ دو، اور پھر بھی نہ تم بہت اچھے لگو نہ بہت عقل مند، اگر تم خواب دیکھ سکو اور خوابوں کو اپنا آقا نہ بناؤ، اگر تم سوچ سکو مگر سوچوں کو اپنا مقصد نہ بناؤ، اگر تم فتح اور تباہی دونوں سے مل سکو اور ان دونوں دھوکے بازوں سے ایک جیسا سلوک کر سکو، اگر تم اپنے بارے بولا گیا سچ سننے کی ہمت کر سکو جسے نادانوں کو بہکانے کے لیے توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے، یا جن چیزوں کو تم نے اپنی زندگی دے ڈالی ان کو ٹوٹا ہوا دیکھ سکو اور پھر جھک کر ان کو گھسے پٹے اوزاروں سے دوبارہ تعمیر کر سکو، اگر تم ہجوم سے بات کرو اور اپنے اندر کی اچھائی بھی برقرار رکھو، یا بادشاہوں کے ساتھ چلو اور اپنا عام ہونے کا احساس بھی نہ کھو سکو، اگر نہ دشمن نہ دوست تم کو دکھ دے سکیں، اگر تم بے رحم منٹ کو بھر سکو 60 سیکنڈ جتنے فاصلے کی دوڑ سے، تب تمہاری ہوگی یہ زمین اور جو اس میں ہے، اور سب سے بڑھ کر تم بنو گے ایک انسان میرے بچے۔ کپلنگ کی نظم۔ اگر تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو۔ گھر آ کر سعدی نے سب سے پہلے حنین کے کمرے میں جھانکا، پھر یاد آیا کہ وہ تو اس وقت ویشن اکیڈمی گئی ہوتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پیکنگ کرتا رہا۔ جب مغرب کے قریب لاؤنج سے باتوں اور ٹی وی کی آوازیں بلند ہوئیں تو وہ باہر آیا۔ حنین بیگ صوفے پہ رکھ کر یعنی پھینک کر کچن میں گھس گئی تھی۔ وہ چوکھٹ پہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک بری خبر ہے، مسکراہٹ دبائے اس نے بات کا آغاز کیا۔ وہ فریج سے کھانا نکالنے میں مصروف تھی اور مصروف ہی رہی۔ میں نے آج نوشرواں کے گھر تمہاری گیم کے ہائی سکورز کی فہرست دیکھی۔ معذرت کے ساتھ آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اب آپ پہلے نمبر پہ نہیں ہیں۔ ڈنر خراب نہ کرو بھائی، مجھے پتہ ہے میں ہی ٹاپ پہ ہوں۔ وہ خفگی سے اسے دیکھ کر پلیٹ لیے لاؤنج میں چلی آئی، کمپیوٹر چیئر کھینچی، بٹن دبایا اور ساتھ ہی لقمہ توڑا۔ آخری دفعہ کب چیک کیا تھا تم نے؟ وہ بھی ساتھ آ کر کھڑا ہوا۔ پرسوں، آپ کو پتہ ہے میں 2 دن ٹیسٹ کی تیاری میں رہی ہوں اس لیے کھول نہیں سکی، تو آپ مجھے بنا رہے ہیں۔ ایک ہاتھ سے کھاتے دوسرے سے ماؤس چلاتے وہ ای میل کھول رہی تھی اور پھر لبوں میں مسکراہٹ آئی۔ انگلی سے اینک پیچھے کی۔ کاردار صاحب کی ای میل آئی ہے۔ سعدی نے بھی آگے ہو کر پڑھا اور حنین نے ان کو 4-5 روز قبل موویز کی ایک فہرست بھیجی تھی جو ان کو دیکھنی چاہیے، جس کے جواب میں انہوں نے تھینکس لکھ کر بھیجا تھا اور ساتھ ایک اسمائل بھی تھی۔ حنین مسکرا کر اپنی گیم والی سائٹ کھولنے لگی، پھر سب سے پہلے فہرست سامنے لائی، اپنا نام ڈھونڈا، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ پلیٹ رکھ کے آگے ہوئی۔ وہ دوسرے نمبر پہ تھی اور پہلے پہ کوئی اور تھا۔ یہ کون ہے اور اس نے کب؟ وہ حیران اور ذرا غصے میں اس کی پروفائل کھول کر دیکھنے لگی۔ مؤنث اور تعلق امریکہ سے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اینڈس ایور آفٹر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بامشکل مسکراہٹ رو کے سعدی نے شانے اچکا دیے۔ حنین اب نچلا لب دبائے بے چینی سے ادھر ادھر صفحے کھول رہی تھی۔ وہ بہت محسوس ہو رہا تھا۔ بہنوں کو تنگ کرنے سے زیادہ لطف بھی ہوتا ہے کسی چیز میں بھلا۔ آخر اس نے جیلی والا راؤنڈ کیسے پار کیا اور یہ ایک دم سے ٹاپ پہ کیسے آ گئی؟ سعدی اسے تنگ کر چکا تھا، سو مسکرا کر کچن میں امی کے پاس چلا گیا۔ وہ اب بھی ویسی لب کاٹ رہی تھی اور پھر کچھ دیر سوچتی رہی اور اس کو پیغام بھیجا۔ کھانا وانا تو سب بھول گیا تھا۔ ہائے، ہیلو۔ اگلے ہی منٹ جواب آیا اور حنین کی بورڈ پہ انگلیاں رکھے اسکرین کو دیکھتی ٹائپ کر رہی تھی۔ آپ نے جیلی والا راؤنڈ کیسے پار کیا؟ ذرا توقف سے جواب چمکا۔ نارملی ہم بات کا آغاز حال احوال پوچھنے سے کرتے ہیں۔ میں نارمل نہیں ہوں، میں حنین ہوں۔ اب بتاؤ تم نے وہ راؤنڈ کیسے پار کیا؟ محنت کی، بار بار کوشش، اور ہو گیا۔ تو تم حنین ہو پاکستان سے؟ ہاں، اور تم کون ہو؟ امریکہ سے؟ وہ ابھی بھی متعصب انداز میں خفگی سے اسکرین کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہاں پہلے مسکراتا ہوا نشان ابھرا اور پھر پیغام، میں علیشے اور جینیا سے، اور میرے آباء و اجداد فرانسیسی ہیں۔ فرینچ امریکن۔ حنین نے مشکوک نظروں سے اسکرین کو گھورا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم وہی ہو جو تم کہہ رہی ہو؟ اوکے، میں کیمرہ آن کر دیتی ہوں۔ مجھے اس ہائی اسکور سے بات کر کے اچھا لگے گا جس کا ریکارڈ میں نے توڑا ہے۔ اور اس نے کیمرہ چیٹ آن بھی کر دی۔
حنین کے لیے اتنی جلدی یہ غیر متوقع تھا، پھر بھی اس نے کانوں پہ ہیڈ فون چڑھا لیے اپنا کیمرہ، مگر اس نے آن نہیں کیا ورنہ امی نے کچن سے جوتا پھینکنا تھا۔ کانوں میں خوبصورت سی آواز گونجی، کیا تم مجھے دیکھ سکتی ہو؟ اسکرین پہ چوکٹھا بنا تھا جس میں ایک چھوٹا سا بیڈ روم نظر آ رہا تھا۔ علیشا کی پشت پہ دیوار پہ شیشہ تھا جو کمپیوٹر ٹیبل کا عکس دکھاتا تھا۔ وہ واقعی امریکی لڑکی تھی، 17-18 برس کی، بال سیاہ تھے، شولڈر کٹ، بہت گوری، بڑی بڑی آنکھیں، کسی ہلکے رنگ کی اور بہت ہی پیاری مسکراہٹ۔ اسکرین پہ اس نے ہاتھ ہلایا اور وہ بھی اتنا مسکرا کر کے حنین کے ناراض اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور وہ ذرا پرجوش سی ہو کر آگے ہوئی اور بات کرنے لگی۔ تو تم فرینچ امریکن ہو؟ ہاں، مگر میں خود کو امریکن کہلوانا زیادہ پسند کرتی ہوں۔ وہ پھر سے ہنسی، اسے ہنسنے کی عادت تھی۔ لیکن تم اپنے نام سے کیوں نہیں آتی اور تمہارے اس نک نیم کا کیا مطلب ہوا؟ او وہ، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے ذرا جھک کر دراز سے کچھ نکالا۔ وہ تو ایک عبارت ہے جو میری کی چین پہ لکھی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی سیاہ پتھر والی کی چین لہرائی اور وہیں میز پہ رکھ دی۔ مجھے خود بھی اس کا مفہوم نہیں پتا۔ اچھا، وہ جیلی والا راؤنڈ؟ حنین کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ 1-2 ٹپس بتا سکتی ہوں میں۔ علیشا دائیں ہتھیلی پہ تھوڑی گرائے آگے ہو کر بیٹھی بولنے لگی اور حنین بہت ہی غور سے اسے سن رہی تھی۔ جب سعدی وہاں سے گزر کر کمرے میں جانے لگا، اسکرین دیکھ کر رستے میں رکا، اشارے سے پوچھا کہ کون ہے۔ حنین نے مائک پہ ہاتھ رکھ کر بتایا، میری نئی دوست، اور فوراً دوبارہ وہیں متوجہ ہو گئی۔ وہ آئی برو اچکا کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو سعدی چونکا اور ادھر ادھر اجنبی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ 7 سال گزر چکے تھے اور سب کچھ بدل چکا تھا۔ تکان سے سر جھٹک کر اس نے فون اٹھایا جو ابھی تک ہاشم کی کال کے بعد سے گرم تھا۔ جی میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ آفس میں سے کسی کی کال تھی اور وہ سر ہلاتا کہتا لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھ رہا تھا جہاں اس نے غلط کمانڈ دے کر اپنے ڈیٹا کو کرپٹ کر دیا تھا۔ اب دوبارہ سے ہاشم کی فائلز وہ کیسے لے گا؟ اف! اس نے فون رکھ کر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور ذہن خالی خالی سا تھا اور سین ہوا ختم۔ بینکویٹ ہال میں اندھیری شام اس پر خوب روشن تھی۔ موسیقی، کہکہے، رنگ، اسٹیج پہ دولہا دلہن کے ساتھ رش لگا تھا۔ تصویریں اتروائی جا رہی تھیں، گروپ فوٹوز، ہیپی اینڈنگز، فیری ٹیلز۔ دوسری جانب کھانا کھل چکا تھا۔ بوفے سٹینڈ کی طرف جانے والوں میں حنین اور سیم بھی تھے۔ حنین ہلکی گلابی لمبی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی اور سیم کا کرتا شلوار تھا۔ وہ قد میں ہنا کے کان تک آتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ذرا آگے نکلنے لگا تو بہن نے کوہنی سے پکڑ کر قریب کیا اور تفتیشی انداز میں اسے گھورا۔ موٹے آلو 1 منٹ شادی میں کھانے کے 3 اصول یاد ہے نا؟ بالکل۔ وہ مڑا اور اس کو دیکھتے ہوئے انگلیوں پہ گنوانے لگا۔ پہلا اصول، وہ چیزیں نہیں کھانی جو صرف معدہ بھرتی ہیں جیسے چاول، روٹی اور سلاد۔ دوسرا، جو عام طور پہ کھاتے رہتے ہیں جیسے مرغی اور بیف، ان پہ زیادہ قیمتی گوشت کو ترجیح دینی ہے جیسے مٹن اور پرانس۔ تیسرا اور آخری اصول، یہ سب اپنا آخری کھانا سمجھ کر کھانا ہے۔ درست۔ اس نے روب سے سر کو خم دیا اور پھر دونوں ساتھ ساتھ آگے آئے، پلیٹیں اٹھائیں، تنقیدی نگاہ سے دور تک بفے کا جائزہ لیا، پھر باربیکیو کو دیکھ کر حنین کی آنکھیں چمکی۔ دونوں پر اعتماد چال چلتے ہوئے اس طرف آئے۔ زمر بھی وہیں کھڑی تھی، نفاسے سے پلیٹ میں ذرا سا کھانا ڈالتی۔ آج بھی سیاہ رنگ پہنا تھا، گھنگریالے بال بھی ویسے ہی بندھے تھے۔ حنین نے اسے نظر انداز کیا اور اپنی پلیٹ بھرنے لگی۔ زمر نے سر اٹھایا تو وہ ساتھ ہی کھڑی تھی۔ وہ لوگ اکٹھے ہی آئے تھے اور تب سے دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ زمر ذرا سا مڑی اور میز پہ رکھے میونیز کے بھرے پیالوں میں سے ایک اٹھا کر حنین کی طرف بڑھایا۔ حنین نے تو یوں ظاہر کیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ کھانا ڈال کر اس میز کی طرف آئی، ایک اور پیالہ اٹھایا اور دوسری طرف مڑ گئی۔ زمر کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، پیالہ ہاتھ ہی میں رہ گیا۔ پھپھو یہ میں لے لوں؟ سیم نے جلدی سے اس کو شرمندگی سے بچا لیا اور حنین نے سن لیا تھا مگر سنجیدگی سے پلیٹ میں گریوی ڈالتی رہی۔ چمچ رکھا تو ایک مہندی والے ہاتھ نے اسے اٹھا لیا۔ بے اختیار اس کی نگاہیں اٹھیں۔ وہ کرن تھی، کامدار لباس، زیور، میک اپ، ذرا بھری بھری سی اور ہنستی مسکراتی سی۔ ساتھ میں اس کی کوئی کزن بھی تھی۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے کھانا ڈال رہی تھی اور حنین کی نگاہیں مزید پیچھے گئیں۔ قریب ہی ایک میز پہ اس کی ساس تھی، نوکرانی تھی، 2 جڑواں بچے تھے جن کو رک رک کر جھک جھک کر ہر ہی کوئی پیار کر رہا تھا۔ حنین نے بے اختیار مڑ کر زمر کو دیکھا۔ وہ دیکھ چکی تھی اور اب سنجیدگی سے رخ موڑ گئی تھی۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کسی کے پاس وہ دیکھنا جو آپ سے چھین لیا گیا ہو۔ حنین پیچھے مڑی کہ پھپھو کے ہاتھ سے میونیز کا پیالہ تھام لے مگر وہ تو اب سیم کے پاس تھا۔ اب دیر ہو چکی تھی۔ حماد، اس نے نام کی پکار پڑتی سنی تو ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اپنی ماں کی میز پہ جھک کر کسی سے مل رہا تھا، گلاسز لگائے ہوئے
اچھی شکل کا تھا، مگر اس وقت تو وہ اسے زہر ہی لگ رہا تھا۔ ذرا دبے دبے غصے سے وہ کھانا نکال کر زمر کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ امی اور بھائی دور کسی ٹیبل پہ تھے، مگر وہ تینوں یہیں کھڑے رہے۔ یہ کرلی بالوں والی پروسیکیوٹر تھی نا، حماد بھائی کی ایکس فیونسی۔ کرن کی کزن نے اونچی سی سرگوشی کی۔ ان دونوں کی طرف سے ان کی پشت تھی، مگر آواز کا راستہ کون روک سکا ہے بھلا؟ کرن نے ترچھے ہو کر دیکھا اور پھر شانے اچکا کر کھانا نکالتے ہوئے وہ بولی، تھی نہیں، وہ اب بھی پروسیکیوٹر ہے، کیریئر ویمن یو نو۔ تو اس کی شادی نہیں ہوئی؟ سچ گردے ضائع ہو گئے تھے نا اس کے۔ گردے کا کیا ہے، وہ تو مل گیا تھا۔ کوئی فرینچ عورت کسی آوارہ بھٹکتی روح کی طرح اچانک سے آئی اور گردے دے گئی۔ سو فلمی ہے نا۔ حنین کا رنگ سفید پڑا، پلیٹ پہ جمے ہاتھوں کی گرفت سخت ہوئی۔ گردے کا بہانہ ہے، جو عورتیں کریئر کے پیچھے پڑ جاتی ہیں نا، پھر ان کے گھر کہاں بستے ہیں۔ اسی لیے ہماری دین میں بھی گھر اور خاندان کی کتنی اہمیت ہے نا۔ بے نیازی سے لٹ پیچھے کرتے کرن کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ آس پاس کے چند ایک لوگ تو سن ہی چکے تھے۔ حنین نے کن اکھیوں سے زمر کو دیکھا۔ وہ کانٹے میں مچھلی کا ٹکڑا پھنساتی سنجیدہ اور سپاٹ نظر آ رہی تھی۔ کیا کہہ سکتے ہیں، دہشت گردی اتنی بڑھ گئی ہے یار، انسان کو خود سمجھ ہوتی ہے ساری۔ اب کس نے کہا ہے کہ عورتیں قتل کے کیسز میں پڑیں؟ اسی لیے ہمارے دین میں یہاں سب کا اپنا اللہ اور اپنا دین تھا۔ ہیلو کرن، کسی نے کرن کو مخاطب کیا تو اس کی مسلسل چلتی ہوئی زبان رکی۔ زمر اب کسی دوسرے سٹینڈ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ آواز پہ لمحے بھر کو رکی اور پھر چلتی گئی، اور حنین کی تو ساری دنیا ہی اس آواز پہ رک جاتی تھی۔ وہ جو ذرا ترچھی ہوئی تھی پوری پیچھے مڑ گئی، اور مڑی تو کرن بھی تھی، بہت خوشگوار حیرت سے۔ ارے ہاشم آپ! وہ ایک ہاتھ میں کانٹا اور ایک میں پلیٹ لیے مسکراتا ہوا کھڑا تھا، بنا ٹائی کے شرٹ، اوپر گرے کوٹ۔ مسکراتے ہوئے کرن کی رسمی کلمات کا اس نے جواب دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ آئے ہیں۔ کیا آپ کی ممی بھی آئی ہیں؟ اس نے ہاشم کے عقب میں دور مجمع میں تلاشنا چاہا۔ وہ ان کی کمپنی کے ایک عہدیدار کی بیٹی تھی، وہ لوگ اس کے باس تھے۔ چند لمحے پہلے کی رونق تمکنت سب غائب ہو گیا، خوش اخلاقی آ گئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ اور یہ تمہاری آنکھوں کے نیچے اتنے ہلکے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، مگر لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ کرن کے ہاتھ نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو چھوا۔ اپنی صحت کا خیال رکھا کرو کرن، کیونکہ اگر کسی کا ریکارڈ ہو خرابی صحت کی بنا پہ کسی عورت کو چھوڑ دینے کا، تو میں سوچتا ہوں اگر موجودہ عورت کی کبھی ٹانگ بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ ہیلو حنین، وہ کہہ کر حنین کو مخاطب کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور کرن بالکل ہکا بکا سی کھڑی تھی، مگر حنین اب اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، سر کے خم سے جواب دیتی وہ وہاں سے ذرا دور ہٹی، ایسے کہ ہاشم بھی ساتھ ہی چلتا آیا۔ زمر دور ٹیبل پہ سیم، سعدی اور ندرت کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ یہ کرنے کی کہتے ہوئے حنین نے دور زمر کو دیکھا۔ کیا ضرورت تھی؟ میں نے زمر کے لیے نہیں کیا، اور تمہیں یہ معلوم ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں شانے ذرا اچکا کر پلیٹ میں چاول ڈال رہا تھا۔ آپ بس اتنا سا لیں گے؟ اس نے پہلے ہاشم کی پلیٹ کو دیکھا اور پھر اپنی۔ اس میں بھی بہت کیلوریز ہیں، جس کا مطلب ہے ایکسٹرا ورک آؤٹ۔ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، سمجھا کرو۔ حنین ہنس کر سر جھٹکتی ہوئی اسے دیکھنے لگی، اور ہاشم نے کانٹے میں پھنسا ٹکڑا منہ میں رکھتے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے حلقہ احباب میں کوئی دوسری حنین نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ اور وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یعنی آپ نے واقعی مجھے نہیں پہچانا تھا؟ ہاں، کیونکہ جس حنین کو میں جانتا تھا وہ اتنی گھبرائی ہوئی اور پریشان سی تو نہیں ہوتی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا کچھ ہی عرصے سے؟ وہ بالکل ٹھہر گئی۔ کیا واقعی اتنا بدل گئی تھی وہ کہ ہاشم تک نے محسوس کر لیا تھا؟ میں تو ویسی ہی ہوں، اور آپ سے تو اب تقریبات میں ہی ملاقات ہوتی ہے۔ آئیفل ٹاور، آپ کو کیا پتہ میں کیسی ہوں؟ وہ سنبھل کر مسکرا دی، مگر ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ اور تم چاہتی ہو کہ میں اس وضاحت پہ یقین کر لوں؟ اوکے، کر لیا۔ حنین ذرا سر جھکا کر کھانے لگی۔ دفتن کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ گھما کر دیکھا۔ دور جواہرات کے ساتھ نوشرواں کھڑا تھا، اور وہ ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ بگڑے تاثر بھنچی بھووں کے ساتھ وہ سیدھی ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہاشم نے گویا اسے تسلی دی، اور وہ اس کا چہرہ پڑ رہا تھا۔ اس نے آئی برو اچکا دیے۔ آپ کا بھائی ابھی بھی مجھے اسی طرح دیکھ رہا ہے۔ اس دن آپ کے گھر میں بھی اس نے مجھے دیکھتے ہوئے بھائی اور ماموں سے کچھ کہا تھا۔ وہ ابھی تک مجھ سے عداوت رکھتا ہے؟ آئی ایم سوری، میں اس کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا، اور پھر شیرو کو گھور کر تنبیہاً دیکھا، اور وہ پھر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ حنین اس بات میں سر ہلا کر ڈش سے کباب نکالنے لگی۔ اس کا چہرہ اب ذرا سنجیدہ اور بجھا بجھا سا تھا۔ ہاشم معذرت کر کے آگے بڑھ گیا، اور پھر ایک دم رک کر اسے دیکھا۔
کچھ کلک ہوا تھا اچانک سے. وہ ٹھہر گیا. لمحے بھر کو ساری دنیا ٹھہر گئی. پھر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تکلیف ابھری. بامشکل وہ چہرے پہ مسکراہٹ لایا اور سر اس بات میں ہلایا. آئی ایم سوری حنین, آئی ریئلی ایم. میں پہلے یہ نہیں کہہ سکا, تم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, مجھے واقعی بہت آئی ایم سوری. اور حنین نے چونک کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں درد تھا, تکان تھی. اس کے ذہن کے پردے پہ ایک بھولا بسرا لمحہ ابھرا. تب بھی اس کی آنکھوں میں تو ایسے ہی درد تھا. حنین نے سر جھٹکا. وہ لمحے بھر میں شادی کی تقریب میں واپس آئی, مگر اب ہاشم جا چکا تھا. وہ اپنی میز تک خالی الذہنی کے عالم میں واپس آئی. زمر کھا چکی تھی. ٹیشو سے لب تھپ تھپاتی وہ سادی سے آہستہ سے کچھ کہہ رہی تھی. اس نے بے دہانی سے سنا. کیا تم نے وہ اسے واپس کر دیا؟ کر دوں گا جلدی, سادی نے مختصراً کہا. ہنا چونکی. بھائی نے کب نیکلس واپس کرنا ہے آخر؟ مگر پھر اس کے ذہن کی روح بھٹک گئی اور ہاشم کی معذرت. 1.5 سال بعد اس نے وہ شکوہ دور کر دیا جو حنین کو اس سے تھا ہی نہیں. سیم کپڑوں پہ مت گراؤ. ندرت کی توجہ ادھر نہیں تھی. وہ حسب معمول سیم کو لتاڑ رہی تھی. وہ بھی آگے سے حنین اور سادی ہی کا بھائی تھا. امی, داغ تو اچھے ہوتے ہیں. حنین واپس آ چکی تھی مکمل طور پہ. تنک کر اسے دیکھا. یہ خود بھی ہمارے خاندان پہ کسی داغ سے کم نہیں ہے. مت تنگ کرو اسے, ندرت نے دبا دبا سا گھورا اور وہ فوراً چمک کر بولی. یہ شروع کرتا ہے ہمیشہ, تالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. مگر تھپڑ تو ایک ہی سے پڑتا ہے اور گھر جا کر پڑتا ہے. اس دھمکی پہ وہ بڑبڑا کر سر جھکائے کھانا کھانے لگی. سادی اٹھ کر گیا تو ندرت نے زمر کے قریب ہو کر کہا, یہ جو نیلے کپڑوں والی جا رہی ہیں نا, یہ حمیرہ کی بیٹی رانی ہے. انجینئرنگ مکمل کی ہے اسی سال. مجھے یہ سادی کے لیے پسند ہے. اور زمر نے چونک کر اسے دیکھا اور کافی دلچسپی سے. یہ تو بہت پیاری ہے, پھر کب مانگ رہی ہیں آپ رشتہ؟ اس کے چہرے پہ جو کرن کی باتوں سے ڈسٹرب سا تاثر چھایا تھا وہ زائل ہو کر مسرت میں بدلنے لگا. حنین نے ایک نگاہ اس دراز قد لڑکی پہ ڈالی جو لمبے فراک میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی, اور چونکہ اس کے لیے خبر نئی نہیں تھی اس لیے سر جھٹک کر وہ کھانا کھانے لگی. ابھی بڑے ابا سے مشورہ کرنا ہے, پھر ہی کوئی بات شروع ہوگی. یہ کہتے ہوئے بھی, بلکہ صرف سوچتے ہوئے بھی ندرت کا چہرہ تو چمکنے لگا تھا. اور امی, اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ سیم نے اپنے تئیں بہت بڑوں والا سوال پوچھا تھا اور ندرت کا ہاتھ بس جوتے تک جاتے جاتے رک گیا تھا. کیوں انکار کریں گی وہ ہمارے سادی کو؟ کوئی وجہ بنتی ہے کیا؟ زمر نے مسکراہٹ دبائے اس سے پوچھا اور وہ جواباً مسکرا کر رہ گیا. مگر حنین کا چمچ لبوں تک لے جاتا ہاتھ رکا. سر اٹھایا, سنجیدگی سے زمر کو دیکھا اور پھر دیکھتی رہی, یہاں تک کہ زمر نے بھی اس کو دیکھا. ندرت سویٹ ڈش لینے اٹھ گئیں. تب حنین بولی, بغیر وجہ کے بھی انکار ہو جاتے ہیں پھوپھو. کسی اچھے بھلے آدمی کو بھی اپنے زام میں جنگلی جاہل غصہ ور کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے. اور زمر کی آنکھوں میں حیرت آئی. سوری, اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا. میں تو آپ کی میموری ریفریش کر رہی تھی. کیوں؟ کیا آپ نے یہی کہہ کر فارس ماموں کے رشتے کو انکار نہیں کیا تھا؟ اور سر جھکا کر درمیان میں روکا چمچ منہ میں ڈال لی اور پھر رخ پھیر کر سویٹ ڈش کے لیے وہ اٹھ گئی. اور زمر وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی, ساکت اور جامد. سانس تک بند ہو گیا, جیسے اندھیرے میں سیڑھیاں اترتے آخری زینے کے بعد یہ سمجھ کر پاؤں اتارا جائے کہ ابھی ایک زینہ اور باقی ہے, اور وہ لمحے بھر کو پاؤں کا ہوا میں معلق ہو کر زمین کو لگنا, وہ لمحے بھر کا شوق, وہ دل کی بے ترتیب دھڑکن, وہ وقت کی رفتار کو تھما دیتی ہے, بالکل خاموش رکا ہوا وقت, اور سین ہوا ختم. موجودہ دن سے 5 سال قبل. کچھ زخم صدیوں بعد بھی تازہ رہتے ہیں فراز. وقت کے پاس بھی ہر مرض کی دوا نہیں ہوتی. حنین کے کمرے میں فل پنکھا چل رہا تھا. کارپٹ پہ جائے نماز بچھائے زمر تشہد میں بیٹھی تھی, نظریں ہاتھوں پہ مرکوز, چہرے کے گرد دوپٹہ, لب ہلتے ہوئے. پھر اس نے دائیں بائیں سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. تبھی نگاہ الماری سے کچھ نکالتی حنین پہ پڑی. زمر مسکرائی اور وہ جو کسی بات پہ جھنجھلائی کھڑی تھی پھیکا سا مسکرا دی اور پھر سے چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی. زمر ہاتھوں میں دیکھتی زیر لب دعا مانگ رہی تھی اور پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی تو حنین پلنگ کے کنارے بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی. اس کا چہرہ بجھا بجھا سا, دماغ کہیں اور اٹکا ہوا لگ رہا تھا. کوئی پریشانی تو تھی شاید, مگر کون پوچھے اور پھر کون ہی بتائے. ان کا رشتہ اتنا پرتکلف تھا کہ 2 سال سے سادی کی غیر موجودگی نے بھی اس کو قریب نہیں کیا تھا. بس مسکراہٹ سے مسکراہٹ تک کا رشتہ تھا. کیا میں اسے یہیں رہنے دوں ہنا؟ اس نے جائے نماز اٹھانے سے قبل پوچھا, اور ہنا نے اس بات میں گردن ہلائی. ابھی امی 2-4 صلواتیں مزید سنائیں گی تب وہ وضو کرنے جائے گی. زمر کو معلوم تھا اور حنین چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے بیٹھی رہی. پھپھو, آپ تو ساری نمازیں پڑھتی ہیں نا, میں آپ سے ایک بات پوچھ لوں؟ وہ الجھن بھرے انداز میں
اس طرح پوچھنے لگی جیسے ریاضی، سائنس یا معاشرتی علوم کے سوال ڈسکس کرنے ہمیشہ اس کے پاس آتی تھی. اس سے زیادہ وہ کبھی کچھ ڈسکس نہیں کرتی تھی. پوچھو، وہ نرمی سے کہتی واپس جائے نماز پہ بیٹھ گئی. کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ ہاں ہے. زمر کے لیے جواب آسان تھا. کیسے؟ میرا مطلب ہے آپ اس محبت کی تعریف کیسے کریں گی؟ اور زمر چند لمحے پرسوچ نگاہوں سے اس کا کم عمر چہرہ تکتی رہی اور پھر ذرا سے شانے اچکائے. میرا نہیں خیال کہ میں اس محبت کو ڈیفائن کر سکتی ہوں. اوکے، میری ایک کرسچن دوست نے پوچھا تھا اس لیے میں پوچھ رہی تھی. وہ سر ہلا کر اٹھ گئی اور زمر نے گردن موڑ کر اسے باتھ روم جاتے ہوئے دیکھا. ماتھے پہ کٹے بال اور باقی بال ہیئر بینڈ میں جکڑے کندھوں سے نیچے گرتے تھے. چہرے پہ پھیلی الجھن اب بھی وہیں تھی. کوئی مسئلہ تھا مگر خیر. اس نے گھڑی دیکھی. اب اسے گھر جانا تھا ورنہ امی خفا ہوں گی. جب حنین نماز پڑھ کر آئی تو زمر جا چکی تھی. چونکہ حنین سامنے نہیں تھی اس لیے وہ آج کچھ نہیں بھولی، نہ ہنّا کو یاد رہا. وہ بس بیزاری سے کمپیوٹر کے سامنے آ بیٹھی اور اسے آن کیا. ڈیسک ٹاپ کی گھڑی اس نے علیشا کی ریاست کے مقامی وقت کے مطابق سیٹ کر رکھی تھی اور وہاں صبح ہو چکی تھی اور علیشا آن لائن تھی اس وقت. چوکھٹے میں علیشا صاف نظر آ رہی تھی. وہ 2 سال پہلے کی نسبت اب ذرا بڑی لگتی تھی. یہی کوئی 20 برس کی. دوسرے چوکھٹے میں حنین تھی، اداس اور خفا خفا سی. اس کے گھر والوں کو علیشا کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ سارا وقت بھی حنین کا کیمرہ آن رہتا تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا. تم اداس لگ رہی ہو. علیشا اس کا چہرہ دیکھتے ہی بوجھ گئی اور حنین نے گردن دائیں بائیں ہلائی مگر آنکھوں میں وہی اداسی چھائی ہوئی تھی. میں فورم پہ تمہارے سوال کا جواب پوسٹ کرنے لگی تھی. ساتھ ہی وہ کیس دبائے جا رہی تھی اور علیشا نے چیک کیا. پھر اس کی آنکھیں حیرانی سے سکڑیں. حنین، مجھے لگتا ہے تم نے غلط جواب لکھ دیا. میرا سوال تھا کیا آپ کو خدا سے محبت ہے؟ تم نے جواب میں پتہ نہیں لکھ دیا. یہ سچ ہے، مجھے واقعی پتہ نہیں ہے. مگر علیشا چپ ہو کے حنین اب مٹھی پہ ٹھوڑی گرائے اسے ہی دیکھ رہی تھی. مگر تم اور میں ہم زیادہ تر دین کی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہیں، اور تم بھی میری طرح اپنی کتاب بہت پڑھتی ہو. تو پھر بہت نہیں، میں ہفتے میں 1-2 دفعہ ہی پڑھ پاتی ہوں. جب بھائی تھا تو ہم روز پڑھتے تھے مگر اب تو مجھے وقت ہی نہیں ملتا. ہنّا نے شانے اچکائے. دیکھو علیشا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی. مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ ناولز اور ڈرامے جن میں ہیرو یا ہیروئن بہت ہی گنہگار ہوتے ہیں اور پھر کسی بڑے واقعے کے بعد وہ بالکل مذہبی ہو کر اللہ کی محبت میں سب گناہ چھوڑ دیتے ہیں. میں ایسی کہانیوں کی بہت قدر کرتی ہوں مگر میں خود کو ان سے ریلیٹ نہیں کر سکی کبھی. میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں، احترام بھی کرتی ہوں، دعا بھی مانگتی ہوں، اسے معبود تسلیم کرتی ہوں. میں، امی، اپنے بھائیوں، ابو، اور مڑ کے دیکھا زمر جا چکی تھی کب کی، اور کچھ دوسرے رشتہ داروں سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی لیے میں کہہ سکتی ہوں. ذرا توقف کر کے وہ چہرہ ہتھیلی سے ہٹا کر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے صاف گوئی سے کہنے لگی. تمہاری ساری تقریر ایک طرف، ابھی تم کس بات پہ پریشان ہو؟ میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرو. ہاں، ایک اسکول کا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا. وہ تلخ ہوئی. عیشا نے لب بھینچ کر نفی میں گردن ہلائی. اس کی سرمئی آنکھوں میں فکر مندی تھی. مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے 2 طریقے ہیں. یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو. اور پھر وہ عادتاً ہنسی. یہ اس کا انداز تھا. زیادہ ہمت والا؟ حنین نے مڑ کر دروازے کو دیکھا، پھر نفی میں سر جھٹک کر سیدھی ہوئی. کیا تم نے پریزن بریک کا یہ سیزن ختم کر لیا؟ ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی اور حنین نے بیزاری سے دور پڑے فون کو بجتے دیکھا. امی اور سیم زمر کے جاتے ہی سونے چلے گئے تھے. اسے ہی اٹھنا پڑے گا. نہیں، ابھی چھٹی قسط پہ ہوں. یار اس بار مزہ نہیں آ رہا. ویسے مجھے مائیکل سے زیادہ لنگن پسند ہے. اچھا میں چلتی ہوں. اس وقت میری ایک رشتہ دار آنٹی کا فون ہوتا ہے عموماً، اور وہ لمبی بات کرتی ہیں. وہ الوداعی کلمات کہتے سائن آف کرنے لگی اور پھر بھاگ کر مسلسل بجتا فون اٹھایا. CLI پہ نمبر انجانا تھا مگر پھر بھی کہیں دکھ رہا تھا. ہیلو جی، حنین بات کر رہی ہوں. او جی شور. ابھی نہیں مگر شام میں ماموں آئیں گے ہماری طرف تو میں ان کے ساتھ آ جاؤں گی. شور اورنگزیب انکل. مسکرا کر اس نے فون رکھا. چہرے پہ آئی ساری کلفت بیزاری زائل ہو گئی تھی. وہ امی کو بتانے بھاگی. اورنگزیب صاحب کو کام تھا اور انہوں نے اسے بلایا تھا. واہ. اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم. اب احتیاط کی کوئی صورت نہیں رہی. قاتل سے رسم و راہ سوا کر چکے ہیں ہم. لیڈز میں سرمئی صبح اپنے اندر نمی سموئے اتر رہی تھی. سارا کے کچن کی کھڑکی سے بادلوں سے ڈھکا آسمان صاف نظر آتا تھا.
وہ چولہے سے ساس پین اتار کر گرم دودھ کپ میں انڈیل رہی تھی اور پیچھے کرسی پہ زکیہ بیگم بیٹھی پھل کاٹ کر سعدی کے سامنے رکھتی جا رہی تھی۔ وہ جب سے آیا تھا وہ تو خاموش ہی بیٹھا تھا۔ کتنے دنوں بعد آئے ہو؟ اتنا نہیں ہوتا کہ چکر ہی لگا لو، وہ بھی میرے وارث کو شکایت کرنے پہ کہ ندرت آپا سے کہیں سعدی کی خبر لیں تم آئے ہو۔ پی ایچ ڈی میں کر رہی ہوں یا تم؟ اپنے ازلی سادہ انداز میں آئی برو سکیڑتے ہوئے وہ بولی۔ ٹرے میز پہ رکھی، باری باری ہر مگ میں چمچ ہلایا، پھر سب کے سامنے مگ رکھے۔ زکیہ بیگم نے مگ اٹھاتے ہوئے بغور سعدی کو دیکھا۔ آج سعدی نے آتے ساتھ ہی بچیوں کا نہیں پوچھا۔ وہ چونک کر سنبھلا، ذرا سا مسکرایا۔ نہیں تو میں بس وہی تو امی، یہ آج بہت بجھا بجھا سا لگ رہا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ اپنا کپ لے کر سامنے بیٹھتی وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اصل میں میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا ایک دوست ہے، اس کا مسئلہ ذرا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اوکے، سارا نے توجہ سنتے ہوئے کپ لبوں سے لگایا۔ اس لڑکی کی ممی کافی پوزیسو ہیں اور کیئرنگ بھی۔ وہ ادھر آیا بھی اس لیے کہ اس کی ممی اس کو میرے ساتھ رکھنا چاہتی تھی تاکہ میں اس کا خیال رکھوں اور اس پہ نظر بھی رکھوں۔ وہ ڈرگس پہ چلا گیا تھا پہلے۔ اوہ، تو کیا اس نے ڈرگس چھوڑ دیں؟ زکیہ بیگم نے ذرا فکر مندی سے پوچھا۔ سعدی کے چہرے پہ بے بسی در آئی۔ یہی تو مسئلہ ہے، میرے اور اس کے سبجیکٹ الگ ہیں، ڈپارٹمنٹ الگ ہیں، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کی ممی کی ہر میل کے جواب میں سب اچھا ہے کہ رپورٹ دیتا تھا، مگر ابھی کچھ دیسی لڑکوں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ پھر سے ڈرگس پہ چلا گیا ہے۔ شاید کوئی لڑکی چھوڑ گئی ہے اسے۔ ایک تو اسے بھی ہر مہینے سچی محبت ہو جاتی ہے۔ آخر میں تو وہ جل کر بولا اور زکیہ اور سارا ہنس پڑی۔ اس دن اس نے گاڑی کہیں ماری ہے، جرمانہ بھی ہوا، مطلب چالان۔ شکر ہے وہ اس وقت ڈرگس پہ نہیں تھا، ورنہ تو معاملہ بگڑ جاتا۔ اس کی ممی کو نہیں معلوم یہ بات، تو اب میں کیا کروں؟ دوست کی شکایت لگاؤں یا پھر اس کے عیب کو چھپاؤں؟ سارا نے کپ رکھا اور سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھو سعدی، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میرا حق ہے کہ مجھے اپنے بچے کے ہر کام کی رپورٹ ملے۔ اگر تم اس کے سچے دوست ہو تو اس کی ماں کو ضرور بتاؤ تاکہ وہ اس کی اصلاح کر سکے۔ اگر اس کی جگہ سیم یہ کرتا تو تم یہی چاہتے کہ تمہاری امی کو خبر دی جائے، ہے نا؟ او، سعدی کے لب سکڑے، پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سمجھ گیا تھا، سارا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی ماں کو بتاؤ تاکہ دو جوتے لگائے وہ اس کو۔ زکیہ بیگم کی ساری ممتا جاگ اٹھی تھی اور وہ مسکرا کر رہ گیا۔ تھینک یو آپ دونوں کا۔ پھر کپ اٹھاتے ہوئے موضوع بدلا۔ وارث ماموں ٹھیک ہے؟ صرف 1 سال رہ گیا ہے نا آپ کے پروگرام کا؟ صرف پورا 1 سال پڑا ہے؟ سارا گھونٹ بھرتے ہوئے اداسی سے مسکرائی۔ اور پھر ہم بالآخر ایک فیملی ہوں گے اور فیملی کی طرح رہیں گے۔ بہت خوار کیا ان پڑھائیوں نے۔ واقعی زکیہ بیگم بھی سارا کو دیکھتے ہوئے مغموم سی مسکرائی تھیں، اور صرف 1 سال، پورا 1 سال رہ گیا تھا۔ سعدی مسکرا کر گھونٹ بھرنے لگا اور سین ہوا ختم۔ لاؤنج کے قد آدم کھڑکی کے ساتھ جواہرات کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی اور ہاتھ میں جکڑے موبائل پہ سعدی کی تازہ ای میل کھلی تھی۔ موبائل اتنی دیر سے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسکرین پسینے سے نم ہو گئی تھی۔ میری اینجیو قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی، مؤدب سا پکارا۔ مسز کاردار، آپ کی تمام پیکنگ مکمل ہو گئی ہے، رات کی لیڈیز کی فلائٹ بھی بک کرا دی ہے اور مسز شہرین نے کہا ہے کہ وہ بھی چلیں گی۔ جواہرات نے آئی برو سے ہوں کا اشارہ کیا تو وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ تبھی اورنگزیب سیڑھیاں اترتے دکھائی دیے اور جواہرات آہٹ پہ بدستور باہر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ پیچھے ایک صوفے پہ ٹانگ جمع کر بیٹھ گئے۔ اچانک ہی تم نے انگلینڈ جانے کا پروگرام بنا لیا؟ ہاں، میں شیری کو مس کر رہی تھی اور اسی بہانے شہرین اور سونیا کا بھی دل بہل جائے گا۔ ہاشم کے پاس تو اتنا وقت ہوتا نہیں ہے۔ یعنی کہ تم نے اسے ایک مکمل فیملی ٹرپ کی شکل دے دی ہے۔ ویری گڈ۔ اور میرے ڈاکیومنٹس؟ وہ بہت ضبط سے اسے دیکھ کر بولے اور جواہرات نے مڑے بنا ذرا سے کندھے اچکائے۔ کیا میں 2 دن سے کئی دفعہ بتا نہیں چکی کہ میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا ہے، اس لیے وہ فی الوقت ریکور نہیں ہو سکتے، نہ ان کا ڈرافٹ تیار ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ اب تم باہر جا رہی ہو تو 1 مہینے کے لیے کام ملتوی ہو گیا، تب تک تو میری سماعت کی تاریخ بھی گزر جائے گی اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو تمہیں ہی ہوگا۔ اس طنزیہ لہجے پہ بھی جواہرات سکون سے کھڑی باہر دیکھتی رہی۔ دفتن خاور اندر آیا، سوٹ میں ملبوس تراشیدہ مونچھوں والا۔ وہ 34-35 برس کا آدمی تھا۔ جی سر؟ آئیے خاور صاحب، اور ذرا وضاحت کیجیے کہ آپ جیسا ایکسپرٹ میری بیوی کا ایک لیپ ٹاپ کیوں نہیں ٹھیک کر سکا؟ خاور نے ذرا کی ذرا جواہرات کو دیکھا اور پھر اورنگزیب کو۔ 2 ناخداؤں کا ہونا بھی عذاب تھا۔ سر، میں نے کوشش کی مگر مسئلہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر آپ کہیں تو کسی پروفیشنل کے پاس لے جاؤں یا آفس سے کسی کو بلا کر؟ جواہرات تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ میرے لیپ ٹاپ میں ہماری کمپنی کے کتنے خفیہ ڈاکیومنٹس سے معلوم ہے تمہیں؟ میں کیسے کسی اور کے حوالے یہ کر سکتی ہوں؟
میری بیوی کو یہی خوش فہمی ہے کہ میں کسی اور کو لیپ ٹاپ نہیں دے سکتا جبکہ میں دے سکتا ہوں. میری. انہوں نے خشمگین نگاہ دونوں پہ ڈال کر میری کو آواز دی. جواہرات نے مسترب سی ہو کر خاور کو دیکھا اور خاور نے ذرا پیشانی سے اورنگزیب کو. ان دونوں کا خیال تھا کہ اورنگزیب یہ نہیں کرے گا مگر سر. اورنگزیب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا. میری سامنے آئی تو انہوں نے اسے صرف اشارہ کیا. وہ پہلے سے مطلع کر دی گئی تھی سو سر کو خم دیتی وہ باہر نکل گئی. جواہرات گویا سلگ کر واپس باہر دیکھنے لگی. اس کے چہرے پہ شدید اضطراب پھیلا تھا. یہ آدمی ناقابل برداشت تھا, شدید ناقابل برداشت. اور سین ہوا ختم. اینیکسی کے اندر چھوٹا سا لیونگ روم تھا جس میں ٹی وی چل رہا تھا اور سامنے بیٹھی حنین چینل بدل رہی تھی. اس نے ماتھے والے بال چھوڑ کر باقی پونی میں باندھ رکھے تھے اور ذرا بے چین سی لگ رہی تھی. ندرت اور فارس خاموش سے بیٹھے تھے. تم نے اورنگزیب انکل کی طرف نہیں جانا؟ انہوں نے بلایا جو تھا. ندرت نے اسے پکارا. ان کی نوکرانی نے ہمیں آتے دیکھ لیا تھا, جب بلانا ہوگا خود ہی بلا لیں گے. اچھا اٹھ کر ہمارے لیے چائے تو بنا دو, کوئی کام نہیں کرتی تم. امی آپ سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ ہنّا تم باہر چلی جاؤ, ہمیں بات کرنی ہے تو میں چلی جاؤں گی. وہ ریموٹ رکھ کر برا سا منہ بناتی ہوئی اٹھ گئی اور فارس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. اب کہاں جا رہی ہو؟ ندرت نے پھر سے پکارا. وارث ماموں کے پاس. وہ کال سننے باہر گئے تھے, وہیں رہ گئے. وہ داخلی دروازے سے باہر نکل آئی اور دروازہ ذرا سا کھلا چھوڑ دیا. پھر باہر اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کان لگا کر سننے لگی. آنکھوں میں شرارت اور لبوں میں مسکراہٹ تھی. جی کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ فارس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی. ایسا ہے فارس کہ سلیم بھائی نے اپنی بیٹی زرتاشا کے لیے اشاروں کے نائیوں میں بات کی ہے. اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں بات شروع کروں؟ وہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی اور بڑی آس سے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگی. کیا زرتاشا یہ ہے خاندان میں واحد لڑکی؟ اس نے ناک سے مکھی اڑائی اور بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا. اچھا تم بتاؤ, جہاں کہو کہ میں رشتہ لے کر چلی جاؤں گی. حنین چہرہ دروازے پہ جھکائے لب شرارت سے دبائے سن رہی تھی. فارس چند لمحے ندرت کو دیکھتا رہا. آپ کی نند, اس کا بھی تو ابھی کہیں رشتہ نہیں ہوا؟ بہت ہی کوئی سرسری انداز میں کہا اور ندرت چونکی, پھر آنکھوں میں خوشگواری ابھری. ہاں اس کا بھی. پھر رک گئی, آنکھوں میں جوت بوجھ گئی. فارس نے غور سے ان کے تاثرات کو دیکھا. میں اس کے قابل نہیں ہوں یا پھر وہ میرے؟ نہیں, اصل میں میری ساس. وہ اتنی آسانی سے نہیں مانیں گی. نہیں مانتی تو نہ مانے, ایک دفعہ بات تو کر لیجیے گا بس. اس کے تاثرات ذرا سخت ہو گئے اور ندرت نے جلدی سے بات سنبھالی. نہیں میں پوری کوشش کروں گی, وہ تو بہت اچھی لڑکی ہے. اگر ایسا ہو جائے نا تو بہت ہی اچھا ہے. اس کا ایک اور رشتہ بھی آیا ہوا ہے آج کل, میں بس پھر اسی ہفتے جا کر بات کرتی ہوں. اور باہر دل پہ ہاتھ رکھے کھڑی حنین حیران, خوش, ایکسائٹمنٹ, غرض ہر جذبے سے گزر رہی تھی. تبھی کسی نے اس کے کان کو پکڑا اور دوسری طرف سے کھینچا اور وہ گڑبڑا کر گھومی تو وارث سامنے کھڑا تھا. ماموں میں آپ ہی کی طرف آ رہی تھی. ہاں, اور پھر میں نے سوچا کہ کنسوئیاں لینے میں بھی حرج نہیں ہے. اس نے حنین کا فکرہ مکمل کیا. وہ ابھی تک کان رگڑ رہی تھی. جھنجھلا کر اسے دیکھا. آپ کدھر رہ گئے تھے؟ گرمی میں اتنی دیر سے کھڑے ہیں. وہ گاڑی ہٹا کر اپنے سامنے کر رہا تھا. اس نے فارس کی گاڑی کی طرف اشارہ کیا. حنین کا کان رگڑتا ہاتھ رکا, آنکھوں میں کچھ چمکا. اس نے وارث کے ہاتھ سے چابی جھپٹی اور گاڑی کی طرف بھاگی. جلدی سے دروازہ کھولا, فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی اور ڈیش بورڈ کے خانے کو الٹ پلٹ کرنے لگی. وارث ذرا حیران سا اس کی طرف گیا. کیا کر رہی ہو؟ جب ماموں ہمیں پک کرنے آئے تھے نا تو مجھے دیکھ کر جلدی سے کچھ اس میں ڈالا تھا. مل گیا, بلکہ مل گئی. سیاہ مخملی ڈبی ہاتھ میں لیا. حنین نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا اور پرجوش سی ہو کر ڈبی کھولی. اوہ گاڈ, کٹو واپس رکھو فوراً, یہ فارس کی پرسنل چیزیں ہیں. ارے دیکھنے تو دیں. وارث نے ہاتھ بڑھا کر ڈبی لینی چاہی مگر اس نے ہاتھ دور کر لیا اور ڈبی کھل چکی تھی اور جو ٹاپ سی انگوٹھی کی توقع کر رہی تھی خود بھی ٹھہر سی گئی. سیاہ مخمل پہ ہیرے کی ننھی سی لونگ تھی, بلکہ مونگ کی دال کے دانے جتنی. واپس رکھو اسے, دروازے کے ساتھ کھڑے وارث نے اب سختی سے کہا تو اس نے ڈبی بند کر کے احتیاط سے واپس رکھ دی. پھر خود بھی باہر نکل آئی اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چمک. یہ نوز پن تھی, فارس نے لی ہوگی نا کسی کے لیے. اب مت چھڑنا اسے. ہاں مجھے پتا ہے کس کے لیے, میری پھپھو ناک کی لونگ پہنتی ہیں. اور وارث کی آنکھوں میں ناگواری ابھری اور بے اختیار ادھر ادھر دیکھا. عقل کدھر ہے تمہاری؟ دوبارہ یہ بات مت کرنا. کیوں میں نے کیا کہا ہے؟ میری بات غور سے سنو. وہ سنجیدگی سے اس کے سامنے کھڑا کہنے لگا. مجھے بھی پتا ہے کہ تمہاری پھپھو ناک میں لونگ پہنتی ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم اندر سے کیا سن کر آئی ہو.
فارس نے پہلے مشورہ مجھ سے کیا تھا، یہ باتیں حنین ہمارے خاندانوں میں پسند نہیں کی جاتی. 1.5-2 سال پہلے تک وہ اس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہے. اگر اس نے تب یہ بات نہیں کی تو اس لیے کہ خاندان میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ان کا کوئی افیئر رہا ہے. اب یہ والی بات سختی سے ڈیش بورڈ کی طرف اشارہ کیا. یہ کسی کے سامنے نہیں دہرانی تم نے، ندرت آپا کے سامنے بھی نہیں. اچھا. حنین نے منہ بنا کر گردن پھیر لی. سارے ایڈونچر کا ان احتیاط پسند ماموں نے تو بڑا خرق ہی کر دیا تھا. تبھی میری انجیو ان کی طرف آتی دکھائی دی اور حنین بے اختیار سیدھی ہوئی. کاردار صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. حنین سر ہلا کر جانے لگی تو وارث کار لاک کر کے آگے آیا. ٹھہرو، اکیلی مت جاؤ، میں ساتھ آ رہا ہوں. اس کے چہرے پہ کافی سختی سے مٹائی تھی اور ساتھ ہوا یہ سین ختم. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زنداں کبھی رسوا سرے بازار. ہاشم کے کمرے کی کھڑکی کا رخ اینکسی کی طرف تھا، اس لیے وہاں سے یہ منظر صاف نظر آ رہا تھا. ہاشم ایک سرسری نظر ان پہ ڈال کر پلٹا. سامنے بیڈ پہ کھلا بیگ رکھا تھا اور شہرین الماری سے ہینگرز نکال کر ڈھیر کر رہی تھی. وہ بھنچے ہوئے آئی برو کے ساتھ اسے دیکھتا رہا. کچھ عرصے سے تمہارے انگلینڈ کے چکر زیادہ نہیں لگ رہے؟ ہینگر سے شرٹ اتارتے شہرین کے ہاتھ تھمے، پھر اسے کھینچ کر اتارا، 3 تہیں لگائیں، بیگ میں رکھا اور سنہری بال کان کے پیچھے کرتی ہوئی سیدھی ہوئی. مسز کاردار نے پیشکش کی تھی اور وہاں میری خالہ بھی تو رہتی ہیں. اچھا، اس بہانے ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی. تمہارے پاس وقت ہوتا تو ہم ایک فیملی کی طرح جاتے. کوئی بات نہیں، تم شاید میرے بغیر وہاں زیادہ خوش رہتی ہو. وہ تلخی سے کہتا آنکھیں سکیڑ کر اسے کپڑے طے کرتے دیکھ رہا تھا. تم جھگڑے کے موڈ میں ہو؟ اس نے بیزاری سے کہتے ہوئے ڈریسر سے ایک ڈبہ اٹھایا اور اس میں چیزیں بھرنے لگی. جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں جا کر بھی تم نے میری بیٹی ملازموں پہ ہی چھوڑ دینی ہے. اس کا بخار پچھلے ہفتے ٹھیک ہوا ہے، مگر شہری تمہارے پاس نہ ادھر اس کے لیے وقت ہوتا ہے اور نہ ہی ادھر ہوگا. تو تم وقت نکالنا شروع کر دو نا، میں پیروی کروں گی. وہ لپسٹکس اٹھا کر ڈبے میں ڈال رہی تھی اور ہاشم تلخی سے سر جھٹک کر باہر نکل گیا. راہداری کے دوسرے سرے پر ایک کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا. وہ نرسری تھی اور ادھر کارٹ کے ساتھ ایک ملازمہ کھڑی نظر آ رہی تھی. ہاشم کی آنکھوں میں افسوس ابھرا. پلٹ کر ایک ملامتی نظر اپنے کمرے پہ ڈالی اور سیڑھیاں اترنے لگا. 20 سیڑھیوں کے وہ رک گیا، آئی برو بھنچ گئے، پھر تیزی سے آخری زینے تک آیا. تمہارا بھائی ملا تھا مجھے پچھلے سال، کہہ رہا تھا جب بھی کمپیوٹر خراب ہوتا ہے وہ تمہیں کال کرتا ہے. اورنگزیب صوفے پہ برا جمع کہہ رہے تھے اور سامنے والے صوفے کے کنارے حنین ٹکی ہوئی تھی اور بار بار کبھی ساتھ کھڑے وارث کو دیکھتی، کبھی کھڑکی کے ساتھ موجود خود کو سلگتی نظروں سے گھورتی جواہرات کو. بھائی کمپیوٹرز میں اچھا نہیں ہے اس لیے، وہ ذرا تذبذب سے بولی. پھر دوبارہ جواہرات کو دیکھا. جواہرات اب سینے پہ بازو لپیٹے تند ہی اسے دیکھے جا رہی تھی. عام حالات میں پر اعتماد رہنے والی حنین گڑبڑا رہی تھی اور ہاشم بامشکل ضبط کر کے وہیں کھڑا رہا. یہ لیپ ٹاپ، اورنگزیب نے میز کی طرف اشارہ کیا. چل نہیں رہا. ویسے تو میں کسی کو بھی بلا لیتا، مگر تمہارا امتحان بھی آج لے ہی لیتے ہیں. حنین نے ایک نظر وارث کو دیکھا جس پہ اورنگزیب نے دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی، اور پھر لیپ ٹاپ اٹھا کر اس نے گود میں رکھا، اسے کھولا، آن کیا. اب وہ جواہرات کو دانستہ طور پر نہ دیکھنے ہی کی کوشش کر رہی تھی. اسکرین پہ کچھ حرف لکھے آ رہے تھے. حنین نے چند کیز دبائے، پھر نگاہ اٹھائی تو آخری سیڑھی پہ کھڑا ہاشم بھی اسے دیکھ رہا تھا، بالکل سانس روکے مضطرب. کاردارس کے چہروں کی تاب لانا مشکل تھا. وہ سر جھکا کر اسکرین کو دیکھنے لگی. چند بٹن مزید دبائے اور سسٹم چلنے لگا. غالباً یہ آن ہو گیا ہے. تو پھر حنین کیا مسئلہ تھا اس میں؟ اورنگزیب نے ایک استحضائیہ مسکراہٹ سے بیوی کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو حنین نے چہرہ اٹھایا. ہاشم سے نظر ملی. ہاشم نے نفی میں سر ہلایا. کچھ منفی مت بتانا. اس نے اورنگزیب کو دیکھا. وہ منتظر تھے. وہ کسی فیملی وار کے درمیان پھنس گئی تھی. نارمل حالات میں اسے 1 منٹ. وہ نارمل نہیں تھی، وہ حنین تھی. اس نے تن کر گردن سیدھی کی، لیپ ٹاپ کا رخ ان کی طرف پھیر کر اسے میز پہ واپس رکھا اور بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی. اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا. سٹارٹ اپ کا مسئلہ بھی خود ساختہ تھا. شاید آپ نے یا کسی اور نے. معصومیت سے مسز کاردار کی آنکھوں میں دیکھا. کوئی شرارت کی تھی اس کے ساتھ. گردن اورنگزیب کی طرف موڑی، مسکرائی. وہ بھی سر کو خم دے کر ہلکا سا مسکرائے. ہاشم نے اف کر آنکھیں بند کی. یہ بچے بھی نا، میں اس فیور کو یاد رکھوں گا. اورنگزیب نے بلند آواز میں کہا تھا. حنین اور وارث جانے کے لیے مڑے. کیا کھانا کھا کر نہیں جاؤ گی؟ جواہرات ذرا مسکرا کر سرد آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی. نہیں، ہم جلدی میں. وارث نے اسے اشارہ کیا.
بہت عرصے سے تم نے مجھے موویز کی فہرست نہیں بھیجی، اورنگزیب نے اسی سخت اور باروب لہجے میں پوچھا تھا۔ شاید ان کا سب سے نرم انداز یہی تھا، اور حنین نے بے نیازی سے شانے جھٹکے۔ میں موویز نہیں دیکھتی، وہ 2-3 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر دل کرتا ہے بالکل اس جیسی مووی اور بھی دیکھی جائے، مگر ایسی مووی ملتی ہی نہیں ہے۔ سو اب میں امریکی ٹی وی شوز دیکھتی ہوں، لمبے لمبے سیزن، بار بار کی انجوائمنٹ۔ یہ وہ آخری بات تھی جو اس نے کہی، اور پھر خدا حافظ کہہ کر وہ نکل آئے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وارث نے خاموش مگر گہری نظر ہاشم پر ضرور ڈالی تھی۔ میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا، کاردارس سے فاصلہ رکھنا، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ سبززار عبور کر رہے تھے جب اس نے کہا، اور حنین نے الٹا تعجب سے اسے دیکھا۔ میں تو 2 سال سے ان کے گھر بھی نہیں آئی۔ کاردارس صاحب کو آخری میل سال پہلے کی تھی شاید۔ یہی بھیجواتے ہیں ہر ماہ باسکٹ۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ان کا بزنس کیا ہے۔ باسکٹ؟ اس سوال پہ حنین دل کھول کر ہنسی۔ ہاشم بھائی کی بیٹی 6 مئی کو پیدا ہوئی تھی نا، سو ہر ماہ کی 6 تاریخ کو چاکلیٹس اور برانڈڈ سویٹ سے بھری باسکٹ سب رشتہ داروں کے گھر آتی ہے کہ بھائی اب سونیا اتنے ماہ کی ہوگی، اور اب اتنے کی، جب تک وہ 2 سال کی نہیں ہو جائے گی یہ ہوتا ہی رہے گا، امیروں کے چونچلے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے دور ہوتے جا رہے تھے، اور ہاشم نے کھڑکی سے ان کو جاتے ہوئے دیکھا، اور آنکھوں میں گہری سوچ تھی، مگر پھر باپ کی آواز نے چونکا دیا۔ ہاشم، مجھے ڈرافٹ نکال کر دے دو تاکہ میں پیپرز بنواؤں، اور یہ کام تمہاری ناقابل اعتبار ماں کے جانے سے پہلے ہونا چاہیے۔ ہاشم کے آئیبرو تن کے، خاور کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چلا گیا تو وہ سامنے آیا، صوفے پہ براجمع باپ کے سامنے۔ میری ماں کو ملازموں کے سامنے بے عزت مت کیا کریں۔ وہ کھڑے ہوئے، خشمگی نگاہ اس پہ ڈالی اور دوسری جواہرات پہ جس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ آنکھوں میں معصومیت چمکی۔ جو کہا ہے وہ کرو، مجھے مت سمجھایا کرو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور ان کا دروازہ بند ہوتے ہی جواہرات تیزی سے اس کے قریب آئی۔ کیا تم نے دیکھا وہ ہمیشہ کس ہتک سے ملازموں کے سامنے؟ ممی، میرے ساتھ میرے باپ کے خلاف بات مت کیا کیجیے۔ جواہرات رک گئی، نگاہیں یک ٹک ہاشم کے چہرے پہ ٹھہر گئیں۔ وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ آئندہ آپ ان سے غلط بیانی نہیں کریں گی۔ زمین نہیں بیچنی تو مجھے بتائیں، ہاشم ہر مسئلہ سنبھال سکتا ہے، خود غلط قسم کے اقدامات مت لیا کریں۔ جواہرات نے اس کو دیکھتے ہوئے اسپات میں گردن ہلائی۔ ہاشم ایک طرف سے گزر کر باہر نکل گیا، اور برآمدے کے اونچے ستونوں کے ساتھ خاور چوکس مؤدب کھڑا تھا۔ وہ برہمی سے کہتا اس کے سامنے آیا، تم میری ماں کے لیے کام نہیں کرتے، میرے باپ کے لیے بھی کام نہیں کرتے، تم میرے لیے کام کرتے ہو۔ آئندہ ان دونوں کا کوئی بھی ایسا حکم مت ماننا جو ان کے درمیان کسی جھگڑے کا سبب بنے۔ کیا میں دہراؤں یا تم سمجھ گئے ہو؟ اور خاور نے سر جھکا لیا۔ سوری سر، مسز کاردار نے مجھے دھمکی۔ اوکے، میں احتیاط کروں گا۔ ہاشم نے گہری سانس لے کر گردن موڑی۔ یہاں سے اینکسی نہیں نظر آتی تھی، وہ پچھلی طرف تھی، مگر اس سے کچھ اندیکھا نظر آیا تھا۔ یہ آدمی فارس کا بھائی وارث غازی، اس پہ نظر رکھو خاور۔ فون ٹیپ کرو، آفس بک کرو، جو بھی کرو۔ میں نے سنا یہ پیٹرولیم درآمدات کی ڈیلنگز کی رپورٹ تیار کر رہا ہے۔ بظاہر کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، مگر جس طرح یہ مجھے دیکھ رہا تھا بھی، سمجھ گئے ہو نا؟ اس کا کندھا تھپتھپا کر اس نے پوچھا، اور خاور نے اس بات میں گردن ہلائی۔ گڈ۔ ہاشم واپس مڑ گیا، اور کاردار کا سر پہ اترتی نیلی شام آہستہ آہستہ سیاہی میں بدلتی رہی، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ ذوالفقار یوسف کے گھر کا لاؤنج آج زیادہ ہی پر رونق لگ رہا تھا۔ زمر رات ان کے پاس ٹھہرنے کو آئی تھی۔ ندرت خوشی خوشی اسٹور سے صاف تولیے اور لحاف وغیرہ نکال رہی تھی۔ حنین البتہ قدرے مزمحل سی زمر کے سامنے والے صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی تھی۔ زمر نے بہت دفعہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھا، مگر خاموش رہی۔ حنین کا چہرہ اسکول سے آتے ساتھ ہی ایسا تھا۔ جس بات کو وہ اتنے دنوں سے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ آج زیادہ بھیانک طریقے سے سامنے آ گئی تھی۔ اس کی اس بدتمیز، مغرور اور نالائق کلاس فیلو سبرینا جاوید کی والدہ یاسمین جاوید، جو اسکول کی وائس پرنسپل بھی تھیں، نے اسے آج اپنے آفس میں بلایا تھا۔ آپ نے 9th میں بورڈ ٹاپ کیا تھا نا حنین؟ کیونکہ آپ کے نوٹس بہت اچھے ہوتے ہیں۔ جی میم۔ اس نے محتاط نظروں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ کرسی پہ بہت تمکنت اور روب سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اور سبرینا کافی دن سے آپ سے نوٹس مانگ رہی ہے، نہ نوٹس آپ نے دیے، نہ ہی اس کی پریکٹیکل نوٹ بک بنا کر دی۔ میم وہ نوٹس میں لیکچر کے دوران لیتی ہوں، انگریزی کے خط، مضمون وغیرہ میں جن کتابوں سے تیار کرتی ہوں وہ میرے بھائی اور پھپھو کی پرانی کتابیں ہیں، بھلا وہ میں کیسے کسی کو دے سکتی ہوں، اور میں اس کو کیوں نوٹ بک بنا کر دوں؟ آپ کو پتہ ہے 9th کا بورڈ ٹاپ تب
میٹر کرے گا جب آپ 10ویں میں بھی ٹاپ کریں؟ ملا کر رزلٹ آئے گا نا. سو آپ سبرینا کی مدد کیا کریں. اگر نہیں کریں گی تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ وائس پرنسپل چاہے تو آپ کا داخلہ بھی نہ بھیجے، چاہے تو ایسے کامنٹس لکھ کر اسکول سے خارج کر دے کہ اگلے 3 سال تک کوئی بھی اسکول ایڈمیشن دینے کا اہل نہ رہے. منڈے تک سبرینا کی نوٹ بک تیار ہونی چاہیے، آپ جا سکتی ہیں. اور وہ بے بسی، غصہ، یہاں تک کہ ڈر اور ہر جذبے میں گھری واپس آئی اور تب سے ایسی ہی تھی. امی میرے براؤن جوتے نہیں مل رہے لنڈے والے. سیم کو پھوپھو کی موجودگی میں تازہ خریدے جوتوں کو دکھانے کی جلدی تھی، اس لیے کافی دیر سے آوازیں لگا رہا تھا. اور حنین چونکی، پھر اٹھ کر اندر آ گئی جہاں وہ الماری کھولے کھڑا تھا اور اسے زور کی چٹکی کاٹی. کتنی دفعہ امی نے بتایا ہے لنڈا نہیں کہتے، ایل شاپ کہتے ہیں. اچھا. اور پھر سے حلق پھاڑ کر چلایا، امی میرے ایل شاپ والے جوتے نہیں مل رہے جو لنڈے سے لیے تھے. اوف. وہ کرا کر باہر نکل آئی اور زمر بامشکل مسکراہٹ روک کر بیٹھی تھی. حنین پھیکا سا مسکرائی. باہر ہوائے اوپر ٹیرس پہ بیٹھتے ہیں. زمر اٹھ کھڑی ہوئی اور سیم جوتے ڈھونڈ کر فوراً باہر آیا اور آنکھیں پھیلائے تعجب سے اسے دیکھا. پھوپھو اس وقت باہر نہیں جائیے گا، ہمارے لان کا درخت ٹیرس تک جاتا ہے، اس پہ جن ہوتے ہیں. زمر نے گہری سانس لی. جنات جن کے بارے میں سنانے کو ہر شخص کے پاس ایک کہانی ضرور ہوتی ہے. اور پتہ ہے پھوپھو، میرے دوست کے گھر کے قریب ایک قبرستان ہے جہاں، سیم پرجوش سا سنانے لگا. وہ اس عمر میں داخل ہو گیا تھا جہاں بچے اسکول سے آ کر میری ٹیچر اور میرا دوست کے اقوال زریں سارا وقت سناتے ہیں. زمر نے نرمی سے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے. میں تمہیں اس سے بہتر کہانی سناتی ہوں مگر پہلے اوپر تو چلو. سیم کی پریشانی نظر انداز کر کے وہ اوپر آ گئے. حنین بھی بجھی سے ان کے ساتھ تھی. اوپر والا پورشن کسی دوسری فیملی نے کرائے پر لے رکھا تھا. البتہ ٹیرس کی طرف بیرونی لوہے کا زینہ جاتا تھا اور وہاں یہ لوگ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے کبھی کبھار. باغیچے کا درخت ٹیرس کے ایک حصے پہ گھنا سایہ کرتا تھا. وہ درخت سے دور وسط میں بچھی کرسیوں پہ جا بیٹھے. تو اسامہ یوسف خان جنات سے ڈرتا ہے. سیم کو بازو کے حلقے میں لے کر اپنے ساتھ بٹھائے. وہ کن اکھیوں سے سامنے بیٹھی حنین کو دیکھتے ہوئے بولی اور سیم نے تذبذب سے اس بات میں سر ہلایا. وہ ڈراؤنے ہوتے ہیں نا. اور یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ انسان فرشتوں اور جنوں سے زیادہ اشرف ہے، یعنی کہ زیادہ نوبل ہے. مجھے پتہ ہے، اس نے دینیات میں پڑھ رکھا تھا اشرف المخلوقات. تو انسان زیادہ نوبل اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم وہ بھی کر سکتے ہیں جو جن نہیں کر سکتے. جن غائب ہو سکتے ہیں پھپھو؟ ہاں، اور ہمیں چھپنے کے لیے غائب ہونے کی بھی ضرورت نہیں. آرام سے پریشانی اور اندر کا خوف دوسروں سے چھپا کر خود کو نارمل ظاہر کر لیتے ہیں. زمر نے کنکھیوں سے دیکھا. حنین چونکی تھی. مگر وہ اڑ بھی سکتے ہیں. سیم کو جنوں کی تحقیر پسند نہیں آ رہی تھی. اور ہمیں اوپر جانے کے لیے پیروں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کردار ہمیں بلند کرتا ہے. ہم تو زیادہ مضبوط ہیں کیونکہ ہم اپنی فیملی کا مشکل اور پریشانی میں ہاتھ تھامتے ہیں. مگر سیم ذرا کی ذرا درخت کو دیکھ کر خاموش ہو گیا. وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا مگر زمر اسے سمجھا بھی نہیں رہی تھی. میں تمہارے دوست سے زیادہ اچھی جنوں کی کہانی سناتی ہوں تمہیں، وہ سیم کو مخاطب کر کے اس کے بال سہلاتی کہہ رہی تھی. حنین بھی ذرا آگے ہو کر غور سے سننے لگی. صدیوں سے جن آسمانوں کا سفر کرتے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے. پھر ایک دن اچانک انہوں نے آسمانوں کو ٹٹولا تو اسے سخت پایا. وہ کان لگانے گئے تو ان پہ شعلے برسنے لگے. وہ اس وقت نہیں جانتے تھے کہ ان کے رب نے انسان کے ساتھ نیکی کا ارادہ کیا ہے یا برائی کا. تو وہ زمین میں پھیل گئے تاکہ خبر لیں کہ کیا غیر معمولی واقعی پیش آ رہا ہے جو آسمان پہ اتنے پہرے لگ گئے ہیں. یہ کہتے ہوئے اس نے آسمان کو دیکھا. وہ تاریک تھا، چاند کے بغیر صرف تاروں سے ڈھکا ہوا، پر اسرار، خاموش اور گہرا. پھیلتے پھیلتے ان میں سے کچھ وادی نخلا میں جا پہنچے. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو قرآن اتر رہا تھا. نماز کا قرآن جب انہوں نے سنا تو ان کے دل بدل گئے. وہ فوراً اپنی قوم، اپنے خاندانوں کی طرف پلٹے اور ان کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو رہنمائی دیتا ہے. تو سیم یوسف، تمہارے دوست کا دوست جو بھی کہے، مجھے تو قرآن میں جنات کا ذکر بہت پیار سے بیان کیا ملا ہے. مجھے تو وہ بہت نوبل لگے.
انہوں نے سچائی جان لی تو اسے چھپایا نہیں، اپنے لوگوں میں واپس جا کر ان تک حق پہنچایا۔ یہ تو انسانوں کی اچھائی ہے نا، سچ کے لیے سٹینڈ لینا۔ کیا اب بھی تم جنوں سے ڈرتے ہو؟ سیم جو بالکل مسحور ہو کر سن رہا تھا استفسار پہ چونکا، ذرا سے شانے گرائے۔ نہیں تو؟ جنوں سے نہ ڈرا کرو سیم، ایٹم بم نہ انہوں نے بنائے تھے نہ برسائے تھے، انسان زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حنین یک ٹک مبہوت سی سن رہی تھی۔ زمر اب سیم کو نیچے سے کچھ لانے کے لیے بھیج رہی تھی۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے زمر کو اپنی طرف رخ کرتے دیکھا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ تم بھی ڈرنا چھوڑ دو ہنا، انسان کو انسان بننے کے لیے بہادر بننا ہوتا ہے، نرمی سے مسکرا کر کہا، اور تاریک رات، گھنا درخت، ٹیرس کی تنہائی، حنین کے اندیشے، خوف، سب اس کی آنکھوں کی نرمی میں زائل ہوتا گیا۔ زمر نہیں پوچھے گی، یہ تو طے تھا، وہ صرف سوال کا اعتماد دے کر فیصلہ دوسرے پہ چھوڑ دے گی۔ حنین اٹھی اور سیم کی جگہ پہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ اب سر جھکا کر انگلیاں مروڑتے ہوئے بات کا آغاز کرنا چاہا، مگر الفاظ تو حلق میں ہی پھنس گئے۔ زمر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں ایک بہت پر اعتماد لڑکی کو جانتی ہوں جو ہر بات کا ترنت جواب دے کر سب کو ہنسا دیتی ہے۔ آج کیا وہ گھر پہ نہیں ہے؟ میں جب سے آئی ہوں مجھے تو نظر نہیں آئی۔ اور حنین ہلکا سا ہستی سر اٹھایا، ہنسی سمٹی، آنکھوں میں اضطراب ابھرا۔ علیشا کہتی ہے میری امریکن دوست کے مسئلوں کے دو حل ہوتے ہیں، یا خود میں ہمت تلاش کرو یا پھر زیادہ ہمت والے کو۔ اور میری کلاس فیلو سبرینا، پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، پھر اگلے قدم تو خود بخود اٹھنے لگ جاتے ہیں جیسے برسوں کی عادت ہو۔ ساری بات سن کر زمر نے سنجیدگی سے کہا، پہلی بات تو یہ کہ تمہیں اسکول میں بلی کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہیراسمنٹ ہے اور یہ جرم ہے۔ ہنا، کبھی بھی زندگی میں ظلم کے اوپر خاموش نہیں رہنا، اوکے؟ حنین نے فوراً اس بات میں گردن ہلائی۔ دوسری بات، یہ مسئلہ تو میں 2 دن میں حل کر سکتی ہوں، میرے پاس ایک ایسا پلان ہے جس کے بعد وہ ٹیچر دوبارہ تمہیں دھمکانے کی جرت بھی نہیں کر سکے گی۔ واقعی؟ حنین کی آنکھوں میں حیرت، خوشی، غرض، ہر مثبت جذبہ چمکنے لگا تھا۔ ہاں ہاں، تم دیکھتی جاؤ میں کرتی کیا ہوں۔ حنین کا چہرہ گویا دمکنے لگا۔ الفاظ دنیا بناتے ہیں، الفاظ دنیا بکھیرتے ہیں، صرف الفاظ نے ہی اسے اتنا مطمئن کر دیا تھا۔ وہ پرسکون سی ہو کر بیٹھ گئی اور پھر جلدی سے سیدھی ہوئی۔ او، امی نے تو ٹرائفل بنا کر رکھا تھا فریج میں، آئیں نیچے چلتے ہیں ورنہ موٹا آلو سب کھا جائے گا۔ زمر ہلکا سا ہنستی، مگر وہ نیچے نہیں گئی۔ اس نے ہنا کے جانے کا انتظار کیا، ساتھ ہی چہرے کا پرسکون تاثر غائب ہوا۔ اس کی جگہ مضطرب سوچ نے لے لی۔ اس نے موبائل نکالا، فون بک اوپر نیچے کی، ایک نمبر پہ رکی۔ اس نے 4تھی گھنٹی پہ اٹھا لیا تھا۔ فارس، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ جم سے آ رہا تھا، سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ نہیں میم، بتائیے۔ وہ میری ایک فرینڈ کا کیس ہے، مقابل ایک اسکول کی وائس پرنسپل ہیں۔ تاریک رات میں سرگوشی نما آواز میں وہ کہہ رہی تھی، اور اس نے کہا، اور وہ خاتون ہاتھ نہیں آ رہی، تو ان کو ڈیل کرنے کا کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ یہ سن کر زمر نے گہری سانس لی۔ نیچے سے حنین اور اسامہ کے پھر کسی بات پہ لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سماعت کی حد سے دور تھے۔ نہیں، لیکن اگر میں یہ اس فرینڈ کو ابھی کہہ دیتی تو وہ کبھی دوبارہ اپنا مسئلہ لے کر میرے پاس نہیں آئے گی۔ سچ بتاؤں تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اوکے، آپ ان خاتون کا کوئی نمبر، پتہ وغیرہ مجھے دے دیں، ان کی بیک گراؤنڈ فائل تیار کر کے آپ کو بھیجوا دوں گا، کچھ تو مل ہی جائے گا ان کے خلاف استعمال کرنے کو۔ تھینک یو سو مچ فارس، بس یہ ہمارے درمیان رہے۔ ٹھیک، اور کوئی مسئلہ؟ وہ ذرا سا رکا، مگر زمر نے دوبارہ سے شکریہ کر کے فون رکھ دیا۔ وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بیچارے پرانے اسٹوڈنٹس کتنی عزت کرتے ہیں نا، کاش میڈم یاسمین بھی عزت کروانا جانتی ہوتی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ کبھی کبھی آرزو کے صحرا میں آ کے رکتے ہیں قافلے سے۔ صبح حنین حسب عادت بھاگم بھاگ اسکول کے لیے تیار ہوئی تھی۔ زمر اور سیم بالکل تیار اس کے انتظار میں دروازے پہ کھڑے تھے۔ ادھر وہ آئی، ادھر گھنٹی بجی، اور زمر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ایک نوجوان باہر کھڑا تھا، سوٹ میں ملبوس، سن گلاسز لگائے، ہاتھ میں لمبا سا ڈبہ۔ حنین یوسف؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ایک طرف ہوئی۔ کاردار صاحب نے بھیجوایا ہے۔ وہ ان کا کوئی ملازم تھا، اور پیکٹ حوالے کر کے مؤدب سا پلٹ گیا، اور باہر اس کی کار کھڑی تھی۔ حنین قدرے حیران، قدرے الجھی ہوئی ڈبہ لے کر اندر آئی، گول میز پہ اسے رکھا، سب ارد گرد اکٹھے ہوئے، اور اس نے ذرا تذبذب سے ڈھکن اٹھایا، اور پھر وہ سانس لینا بھول گئی۔ نیا نکور لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، آئی فون، آئی پوڈ، ہر جدید آلہ الگ الگ ڈبے میں تھا، اور ان کے اوپر ایک نوٹ، میں کسی کا احسان نہیں بھولتا، اورنگزیب۔
زمر نے نوٹ پڑھا. ندرت نے آہستہ سے اسے بتایا کہ وہ کون ہے. فارس کا وہ کزن ہاشم جس کا سعدی اکثر ذکر کرتا ہے. اور حنین کے تاثرات دیکھنے لگی وہ، جو اب شوق سے نکل کر خوشی خوشی سب کھولنے لگی. ندرت البتہ چپ ہو گئی. اتنے مہنگے مہنگے تحفے یہ ہمیں نہیں رکھنے چاہیے. زمر سیم کو لے کر دروازے کی طرف بڑھ گئی. وہ ان کی اتنی ذاتی سی گفتگو میں مخل نہیں ہونا چاہتی تھی، اور نکلتے ہوئے اس نے حنین کی آواز سنی. امی یار کیا ہے، میں نے ان کا لیپ ٹاپ ٹھیک کیا، وہ شکریہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایسے کیسے واپس؟ وہ باہر آ گئی. جب ہنا کار میں آ کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تو اپنی امی کا موبائل کان سے لگائے بات کر رہی تھی، اور زمر کو معلوم تھا کہ اس کی کال ہوگی. اس کی آدھی رات ہوگی ہنا. اس نے مسکرا کر کہتے کار سٹارٹ کی، مگر وہ سنے بغیر پرجوش تفصیلات بتا رہی تھی. لیپ ٹاپ سلور کلر کا ہے اور آئی پاڈ. میری بات سنو ہنا، تم یہ سب واپس کر دو. وہ نیند سے اٹھ چکا تھا اور اب مکمل الرٹ تھا، اور وہ بولتے بولتے رک گئی، اور زمر نے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نظر اس پہ ڈالی. یہ سب میں تمہیں لے دوں گا، اور اگر تب میں آپ کو واپس کر دوں تو آپ کو کیا لگے گا بھائی؟ انہوں نے کوئی غریب رشتہ دار سمجھ کر ترس کھا کر نہیں دیا. میں نے ان کا کام کیا تھا، انہوں نے شکریہ ادا کیا. اگر میں تحفوں کی لالچی ہوتی تو جب وہ کبھی کبھار پوچھتے ہیں کہ فلاں ملک جا رہا ہوں تمہیں کچھ چاہیے، تو ہر دفعہ یہ کہہ کر انکار نہ کرتی کہ سوری انکل میں بغیر وجہ کے تحفے نہیں لیتی. اوہ اچھا، وہ واقعی سمجھ گیا. اوکے تم رکھ لو، اب مجھے سونے دو. حنین نے فوراً فون رکھ دیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی. پھر قدرے الجھے ہوئے زمر کو دیکھا. اگر آپ کو کوئی ایسے تحفے دے تو آپ رکھ لیں گی؟ وہ اپنے عمل کی صفائی چاہ رہی تھی، اور زمر کو جیسے کچھ یاد آیا. اس نے گیئر سے پچھلا خانہ کھولا اور کچھ نکال کر اس کی گود میں رکھا. سیاہ مخملی ڈبی اور ایک طے شدہ کاغذ. حنین یوسف تو سنی رہ گی. کل صبح یہ کسی نے مجھے کوریئر کیا تھا، پڑھو. حنین کا چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا. اس نے ڈرتے ڈرتے زمر کی شکل دیکھی. وہ پرسکون ڈرائیو کر رہی تھی. اس نے دھڑکتے دل سے کاغذ اٹھایا. جیولری تک ٹھیک تھا، ماموں سے لو لیٹر کی تو توقع نہیں تھی. کاغذ کی تہیں کھولی. پہلے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کلاس میں کبھی، یہ آپ پہ اس سے زیادہ سوٹ کرے گی جو آپ پہنتی ہیں. اسے لو لیٹر کہتے ہیں؟ اس سے اچھا لو لیٹر تو لنکن بروس لکھتا ہے. ماموں کی لکھائی وہ صاف پہچان کی. خوف زائل ہوا، الجھن سے سر اٹھایا. کیا آپ یہ نوز پن رکھیں گی؟ زمر نے چونک کر اسے دیکھا. تم نے تو ابھی اسے کھولا ہی نہیں. اس میں لکھا ہے کہ یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا. ناک کو انگلی سے چھوا. اگر کسی کا اتنا سینس ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نوز پن زیادہ اچھی لگے گی. اب دیکھیں میرا گیس ٹھیک نکلتا ہے یا؟ کہتے کہتے سار ڈبی کھولی اور ہیرے کی لونگ سامنے تھی. حنین نے فاتحانہ دیکھ کر شانے اچکائے. کیا آپ کو معلوم ہے یہ کس نے بھیجا؟ ذرا احتیاط سے پوچھا. اتنے بیجز پڑھاتے ہیں، سینکڑوں اسٹوڈنٹس گزرے ہیں، مگر بہت کم لڑکیوں کو میرے گھر کا پتہ معلوم ہے. انہی میں سے کوئی ہوگی. حنین کا حلق تک کڑوا ہو گیا. تو اب آپ کیا کریں گی؟ اس کوریئر کمپنی پہ جا کر واپسی کا پتہ لینے کی کوشش کروں گی. آخر انہوں نے بھی کیسے ڈائمنڈ جیولری کوریئر ہونے دی. پھر اس کو واپس کر دوں گی، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ سے تحفے نہیں لیتی، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے. تو پھر میں بھی کاردار صاحب کو یہ سب واپس کر دیتی ہوں. میرے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے. بات ختم. حنین نے ذرا خفگی سے کاغذ ڈبی میں رکھا، ڈبی واپس رکھی اور باہر دیکھنے لگی. سمر نے گہری سانس لی. اس نے سوچا کہ ابھی ابھی تو ان کے درمیان حالات اچھے ہوئے ہیں، اور ایک اصول کے پیچھے وہ اس کو خراب کر دے. حنین اور اپنے درمیان تازہ تازہ تکلف کی خلیج میں آنے والی کمی کو ایک اصول کے پیچھے اصولوں میں ترمیم ہو سکتی ہے، اپنوں کے لیے سب ہو سکتا ہے. پھر سمر نے اسے کہا اوکے میں اسے رکھ لیتی ہوں. اور حنین محض سر ہلا کر باہر دیکھتی رہی، اور زمر نے حیرانگی سے اسے دیکھا. تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ اس نے گڑبڑا کر جبڑا سیدھا کیا اور گردن دائیں بائیں گھمائی. نہیں تو؟ اور مزید رخ پھیر لیا. اسکول میں وہ دونوں ایک ستون کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں، نگاہیں گیٹ پہ مرکوز تھیں. ہمیں صرف ان کا ایڈریس چاہیے یا کوئی دوسری کانٹیکٹ انفارمیشن؟ وہ رہی سبرینا. اس نے اندر آتی لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور پھر بے چینی سے زمر کو دیکھا. مگر آپ اس کا نمبر پتہ کیسے حاصل کریں گی؟ اس کے لیے تو آپ کو ریکارڈ روم میں جانا ہوگا یا اسکول کے ڈیٹا بیس سسٹم. کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ جو ستون کی اوٹ سے نکل کر جانے لگی تھی، حنین کے ہڑبڑانے پہ رک کر اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی. سبرینا سے اس کا پتہ لینے. اور ہکا بکا کھڑی حنین کو چھوڑ کر وہ ذرا سا آگے آ گئی. تب تک سبرینا برآمدے تک آ چکی تھی اور حنین فوراً گھوم گئی. سماعت وہیں لگی ہوئی تھی. زمر سبرینا کے پاس سے گزرنے لگی، پھر اس کا چہرہ دیکھ کر رکی اور خوشگوار حیرت سے پکارا. ارے سبرینا، میڈم یاسمین کی بیٹی ہو نا آپ؟ کیسی ہو میڈم، کیسی ہیں؟ سبرینا رکی اور ذرا الجھا الجھا سا مسکرائی. جی میں سبرینا. آپ؟
ڈونٹ ٹیل می، تم نے مجھے نہیں پہچانا. بچپن میں تم کتنی ہیلدی تھی مگر اب زیادہ پیاری ہو گئی ہو. امی کدھر ہیں؟ ابھی جاب کر رہی ہیں؟ جی امی تو وائس پرنسپل. کتنی آؤٹ آف ٹچ ہو گئی ہوں. میں بھی دبئی چلی گئی تھی نا، ابھی بھتیجی کے ایڈمیشن کے لیے آئی تھی. ایسا کرو مجھے اپنا نمبر دے دو. کندھے پہ ٹنگے پرس سے جلدی نوٹ بک اور قلم نکال کر اسے تھمایا. لینڈ لائن بھی دینا اور ایڈریس بھی دے دو، میں میڈم سے ملنے آؤں گی کسی دن. سبرینہ کو تو سوچنے کا زیادہ وقت ہی نہیں ملا، وہ کاغذ پہ الفاظ گھسیٹنے لگی. جب وہ دور چلی گئی تو زمر ستون تک واپس آئی، کاغذ حنین کے سامنے لہراتے ہوئے. فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا. وہ واقعی حیران کھڑی تھی. تم نے ابھی میری یہ والی سائٹ دیکھی نہیں تھی ہنا؟ واقعی میں زبردست پرفارمنس. پھر وہ حیران و پریشان اسمبلی کے لیے بھاگی مگر ٹھہر کر مڑی. یہ ناک پہ انگلی رکھی، آپ پہ واقعی اتنی سوٹ نہیں کرتی، اور بھاگ گئی. زمر نے کار میں واپس بیٹھتے ہوئے لمحے بھر کو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا. سونے کی بالی جیسی نت کیا واقعی اس پہ سوٹ نہیں کرتی؟ اس کو مایوسی ہوئی اور سین ہوا ختم. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری تھی. شام کی ٹھنڈی ہوا میں درختوں کے پتے سرسراتے ہوئے موسیقی بکھیر رہے تھے. سعدی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس خوبصورت گھر کے سامنے رکا، جنگلے کا چھوٹا سا گیٹ دھکیل کر کھولا اور سبزہ زار پہ آگے چلتا آیا. کھلا سا لان، اس طرف پورچ، وہاں سے دیوار خمدار مڑتی. وہ مڑ کر داخلی حصے کی طرف آیا تو ایک دم ٹھٹک کر رکا. ہاشم کی بیوی شہرین وہاں کھڑی تھی. سعدی کی طرف پوش داخلی دروازے پہ نگاہ رکھے وہ جھنجھلائی ہوئی موبائل پہ بات کر رہی تھی. ہاشم کو پہلے مجھ پہ شک ہے اور اب تو اس کی ماں بھی ادھر ہے. میں روز تم سے ملنے نہیں آ سکتی. کزن ہو تو کزن بن کر رہو نا. میں بس چند سیکنڈ ہی تھے اور سعدی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مڑے یا آگے چلتا جائے، اور تبھی شہرین کسی احساس کے تحت پلٹی. فرفر چلتی زبان رکی، چہرے کا رنگ اڑا، ایک دم کان سے لگا ہاتھ فون سمیت پہلو میں گرا دیا. السلام علیکم. وہ سر جھکا کر سرسری سے سلام کرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا. وعلیکم، میں بہن سے بات کر رہی تھی، وہ مسترب سی بولی اور وہ انجانہ بن کر سوری کہتا رکا. شہرین چپ ہو گئی. مسز جواہرات اندر ہے؟ ہاں. جلدی سے آگے آئی، دروازہ کھولا اور حلق کے بل چلائی. میری اور میری انجے دوڑتی ہوئی آئی. شہرین نے اشارہ کیا، وہ فوراً سعدی کو اندر لے گی. شہرین ڈور سٹیپ پہ کھڑی اب بے چین سی اسی کو جاتے دیکھ رہی تھی. سیاہ فارم ہاؤس کیپر نکلتے دکھائی دی تو اس نے اسے روکا. سنو، یہ لڑکا کون ہے؟ یہ سعدی ہے، نوشروان کا دوست. اوہ، فارس کا بھانجا، ہاشم ذکر کرتا تھا. وہ اندر چلی آئی اور جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹا. جواہرات اسٹڈی میں ہیں. وہ اسٹڈی میں تھی لاؤنج کے بجائے، یعنی اس لڑکے کو اسی نے بلوایا تھا. او نو، اگر اس نے کچھ بک دیا تو. وہ فکر مندی سے اسٹڈی کے دروازے تک آئی اور لکڑی کا ساؤنڈ پروف دروازہ بند تھا. وہ دونوں اندر تھے. اب پھر ایک خیال ذہن میں لپکا اور وہ گھر سے باہر آئی. عمارت کے اطراف سے گھوم کر اسٹڈی کی کھڑکی کے ساتھ رکی. لبوں پہ مسکراہٹ ٹھہری. اندازہ درست تھا. جواہرات کھڑکی کھول کر بیٹھنے کی عادی تھی اور اس وقت بھی وہ کھڑکی کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور سعدی اس کے مقابل کرسی پہ بیٹھا تھا. دونوں کے درمیان میز تھی جس پہ تازہ پھولوں کا گلدستہ تھا. جواہرات انگریزی طرز کے لباس میں ملبوس کوہنی کرسی کے ہاتھ پہ لگائے 2 انگلیوں سے لاکٹ کا ہیرا چھیڑتی مسکرا کر اسی کو سن رہی تھی. شہرین دیوار کے ساتھ لگی قریب سے رکائی، کان گفتگو پہ لگے تھے اپنا نام سننے کے خوف میں. ہمارے ڈپارٹمنٹ سے الگ ہیں، میں اس کا زیادہ دھیان نہیں رکھ پاتا، مگر پچھلے دنوں کچھ دوستوں سے یہ سب پتہ لگا تو میں نے سوچا. ساتھ ہی شانے اچکا دیے. ہاں میں آ گئی ہوں تو سب سنبھال لوں گی. جواہرات نے مسکرا کر سر کو خم دیا. میں صرف تمہارے منہ سے سب سننا چاہتی تھی. کیا تمہیں یقین ہے کہ اس نے گھر میں بھی ڈرگس رکھی ہوں گی؟ مجھے نہیں معلوم، شاید کمرے میں ہو. میں یہاں کم ہی آتا ہوں، مگر آپ اسے پیار سے سمجھائیے گا. وہ فکر مند بھی تھا. اور جواہرات نے مسکرا کر سر جھٹکا. کہتے ہیں خدا نے آسمانوں سے 4 کتابیں اتاری اور پھر 5واں ڈنڈا اتارا. جو ان سے نہیں مانتا وہ اس سے مانے گا. پھر بھی اچھا میں شیرو سے مل لوں. وہ اجازت چاہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جواہرات نے اسی تمکنت سے اس بات میں سر ہلا دیا. مجھے خوشی ہے کہ تم اس کا خیال رکھتے ہو. اور شہرین قدرے حیران سی وہیں سے ہٹی. چہرے پہ الجھن تھی. الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر سنائی دیے مگر اپنا ذکر نہیں تھا. وہ کچھ دیر وہیں کھڑی سوچتی رہی اور پھر اندر واپس آ گئی. اب شیرو کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں. دروازہ آدھا کھلا تھا. قریب ایک شو کیس دیوار سے لگا تھا. وہ وہیں کھڑے ہو کر ایک میگزین بظاہر الٹ پلٹ کرنے لگی. وہ اندر کاؤچ پہ بیٹھا تھا، بار بار گھڑی دیکھتا. دونوں ابھی یونیورسٹی کی باتیں کر رہے تھے اور نوشروان گھر کے کپڑوں میں ہمیشہ کی طرح بے نیاز سا لگ رہا تھا. کیا تم ممی سے ملے؟ ازلی لاپرواہی سے کہتے شیرو نے روم فریج سے سافٹ ڈرنک کے 2 کین نکالے. ایک اس کی طرف اچھالا اور دوسرے میں خود دانت کاٹ دیا اور سعدی نے کیچ کر کے سائڈ پہ رکھ دیا. اسے جلد واپس جانا تھا.
ہاں انہوں نے ہی بلایا تھا، پچھلی دفعہ ان کے آنے پہ میں مل نہیں سکا نا، تو ان کا شکوہ بنتا ہے، اس نے صاف کوئی سے بتایا۔ ممی بھی نا بڑی پوزیسو ہیں۔ شیرو نے گردن پیچھے پھینک کر خون بھرا، پھر سیدھا ہوا۔ لو نا میں چلتا ہوں۔ سعدی کی نظر کمپیوٹر اسکرین پہ پڑی۔ او شیرو، تم اور حنین اس گیم کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہفتے بعد لگائیے، سارا دن پڑھ پڑھ کر دماغ خالی ہو جاتا ہے۔ سعدی نے مڑ کر دروازے کو دیکھا، یہاں سے آدھا لاؤنج نظر آتا تھا، شہرین نہیں دکھائی دیتی تھی۔ یہ تمہاری بھابھی تھی نا، بلونڈ بالوں والی؟ باہر کھڑی شہرین کے اعصاب تنگے اور بھویں بھنج گئیں۔ لو، کوئی بلونڈ نہیں ہے، وہ بال ڈائی کرواتی ہیں، ہر تیسرے مہینے یہاں سے 500 پاؤنڈ کا ہیئر ڈائی کروا کر جاتی ہیں۔ وہ پھر سے ہنسا۔ کس طرح کی ہیں تمہاری بھابھی؟ سرسری سا پوچھا۔ صبح صبح اتنا میک اپ کر کے کمرے سے نکلتی ہیں، پھر سارا شہر گھومتی ہیں، بھائی کا پیسہ بے تحاشا جھونکتی ہیں، سونیا کا خیال بھی نہیں رکھتی، بھائی سے اکثر جھگڑا کرتی رہتی ہیں۔ تمہیں کیسی لگی؟ گردن پیچھے کر کے گھونٹ بھر کر وہ کہہ رہا تھا۔ اچھی ہیں۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھ گیا، تب تک شہرین اپنے کمرے میں غائب ہو چکی تھی اور دروازہ بند کر کے وہ بستر کے کنارے آ بیٹھی تھی۔ چہرہ احساس ہتک سے سرخ پڑ رہا تھا، آنکھوں میں اضطراب، پریشانی، غصہ سب تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹتی رہی، پھر کافی دیر بعد باہر نکلی تو گھر میں خوب شور مچا تھا۔ میں نے تم پہ اعتبار کیا مگر تم اس قابل نہیں تھے، بالکل اپنے باپ پہ گئے ہو، وہی مزاج، وہی غصہ، وہی عادتیں۔ ایک وہ فارس کم تھا تمہارے باپ کی کاپی، اسے گنز کا شوق ہے، اور تمہیں اس کا۔ شہرین حیران مگر محتاط سی قدم قدم چلتی شیرو کے کمرے کے اس دروازے تک آئی۔ وہ پورا کھلا تھا، اندر شیرو شوق، شرمندہ، بوکھلایا ہوا تھا اور بار بار ماں کو روک رہا تھا جو بپری ہوئی شیرنی کی طرح ایک ایک دراز کھول کر چیزیں باہر پھینک رہی تھیں، اور شہرین نے بازو سینے پہ لپیٹے اور ذرا سکون سے دیکھنے لگی۔ ممی پلیز، میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ ابھی پولیس کو فون کروں اور کہوں کہ اس ڈرگ ڈیلر کو آ کر لے جائیں میرے گھر سے۔ یہ میرا گھر ہے، سنا تم نے؟ یہ میرا گھر ہے۔ وہ چلاتی ہوئی وارڈروب سے کپڑے نکال کر فرش پہ ڈال رہی تھی۔ 2 سفید سرمئی بوٹیوں والے پیکٹ بھی باہر آ گرے اور شیرو نے سر جھکا لیا۔ میرے بغیر تم کیا ہو؟ میرے بغیر تمہارا باپ کیا تھا؟ یہ اس کی ساری جائیداد، یہ میری عطا کی ہوئی ہے، یہ سب میرا باپ چھوڑ کر مرا تھا، تمہارا باپ لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، اور تم… کسی دراز کی پشت پہ بازو لمبا کر کے ہاتھ ڈالا اور 2 پیکٹ باہر نکال کر زور سے شیرو کے پیر پہ پھینکے۔ تمہیں آج میں اس گھر سے باہر نکال دوں تو کہاں جاؤ گے؟ سڑکوں پہ سو گے اور وہیں بھیک مانگو گے، اور اگر تمہارے باپ کو یہ سب بتا دیا تو وہ تمہارا کیا حال کرے گا معلوم ہے؟ کمرہ سارا بکھر چکا تھا اور شیرو جذبت سا کھڑا تھا، غصہ، پشیمانی، بے بسی، سب جذبات مل گئے۔ ممی کو ایک دم کیسے… یہ اوقات ہے تمہاری۔ جواہرات نے جھک کر سفید پیکٹ اٹھایا اور زور سے شیرو کو دے مارا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر پیروں میں جا گرا۔ یہ فیوچر ہے تمہارا؟ وہ جھکی، میں سے اپنا موبائل اٹھایا، چہرے کے سامنے لائی، کیمرے کے کلک کلک پہ نوشروان نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ وہ تصویریں اتار چکی تھی۔ ممی آپ کیا… ممی مت کہنا مجھے، شیرنی غرائی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں بغیر کسی ملازم کی مدد کے تمہارے کمرے کی ایک ایک چیز درست جگہ پہ نہ گئی اور یہ ساری ڈرگز تم نے آتش دان میں نہ جھونکی تو میں یہ تمہاری تصویریں باپ اور بھائی کو ای میل کر رہی ہوں۔ آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، سنا تم نے؟ وہ ہیل والی سینڈل سے گری چیزوں کو ٹھوکر مار کر شعلہ بار نظروں سے سکھورتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ شہرین فوراً پیچھے ہوگی اور نیشروان تو چکرا ہی گیا۔ کیا آدھا گھنٹہ میں اتنی جلدی؟ اور جواہرات ایڑیوں پہ واپس گھومی۔ اب تمہارے پاس 20 منٹ ہیں، ایک لفظ مزید منہ سے نکالو اور یہ 10 منٹ میں بدل جائیں گے۔ سختی سے گھور کر وہ باہر نکلی اور ٹھا سے دروازہ بند کیا۔ نوشروان نے سر دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور پھر بے اختیار چہرہ اٹھا کر گھڑی دیکھی۔ اوہ نو! جلدی سے وہ زمین پہ گری چیزیں اٹھانے لگا، مگر ممی کو شک کیسے ہوا، اور وہ بھی اتنی اچانک، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ یوں باہر آئی ہے امسال کے گلشن میں صبا، پوچھتی ہے گزر اس بار کروں یا نہ کروں۔ بڑے ابا کے لیونگ روم میں خاموشی کا وقفہ بس چند لمحے کو ہی آیا تھا۔ ندرت اپنا مدعا بیان کر کے قدرے بے بسی سے باری باری ساس سسر کو دیکھنے لگی۔ بڑے ابا چپ سے ہو کے پہلے فرحانہ بیگم کی طرف دیکھا جو اگلے ہی پل قطعیت سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ ناممکن ہے، ہماری طرف سے انکار سمجھو ندرت۔ فرحانہ، بڑے ابا نے تنبیہی انداز میں ان کو دیکھا، مگر کچھ معاملات میں ان کا زور اپنے شوہر پہ بہت چلتا تھا اور یہ انہی میں سے ایک تھا۔ نہیں بھائی، یہ نہیں ہو سکتا، ہم تمہارے بھائی کو نہیں جانتے، ایسے کیسے کسی کو اپنی بیٹی دے دیں؟ وہ اپنی ناگواری ضبط کر رہی تھی۔ مگر بڑے ابا اس کو جانتے ہیں اور آپ وارث سے پوچھ سکتی ہیں، وہ لو، وہ بھی تو تمہارا ہی بھائی ہے، طرفداری ہی کرے گا نا۔ ہم سوچ کر بتائیں گے ندرت۔ وہ ذرا بلند آواز میں بولے تو فرحانہ خاموش ہوئی۔ ندرت پھیکا سا مسکرائی، قدرے بددلی سے ساس کی بڑبڑاہٹ دیکھی اور اپنا پرس وغیرہ سمیٹنے لگی۔ وہ مایوس تھی اور بڑی امی طیش میں
ان کے جانے کی دیر تھی کہ وہ بڑے ابا پر تو برس ہی پڑیں۔ ارے ندرت کی ہمت بھی کیسے ہوئی اپنے بھائی کا رشتہ زمر کے لیے مانگے، جیسے ہماری ہمت ہوئی تھی آپ کی بیٹی کے بھائی کا رشتہ ندرت کے لیے مانگنے کا۔ وہ بھی بڑے ابا تھے، تحمل اور سکون سے جواب دیا اور وہ مزید دل میں لا گئی۔ تب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایسی نکلے گی، بچوں کو بھی اپنی طرح کا بنا دیا زبان دراز۔ وہ یتیم بچے ہیں فرحانہ، یتیموں کو نڈر بنانا چاہیے، وہ بدتمیز نہیں ہیں۔ بہرحال ہم ندرت کے بھائی کی طرف رشتہ نہیں دیں گے، وہ فضیلہ کے بیٹے میں آخر برائی کیا ہے، ادھر ہاں کر دیتے ہیں نا۔ کب سے وہ جواب مانگ رہے ہیں؟ فضیلہ بھی تو ندرت کی رشتہ دار ہے، اس کا بیٹا فارس سے اچھا نہیں ہے۔ رہنے بھی دیں، فضیلہ میری امی کی طرف سے بھی رشتہ دار لگتی ہے۔ ہاں، وہ مزید بگڑ گئیں۔ آپ زمر سے پوچھ لیجئے فرحانہ، دونوں رشتے بتا دیجئے جو اس کا فیصلہ ہو۔ خلاف معمول بڑی امی اس تجویز پہ خاموش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ مت کہیے گا، میں خود ہی زمر سے بات کر لوں گی۔ اگر اس نے فارس کے لیے انکار کر دیا تو پھر آپ حماد کے لیے انکار نہیں کریں گے۔ بڑے ابا نے اس بات پہ سر ہلا دیا، البتہ وہ متفکر اور متذبذب تھے کیونکہ ان کی خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور یہیں پہ یہ سین ہوا ختم۔ اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں یہاں پہ ختم، اور کامنٹ سیکشن مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زمر کس کا انتخاب کرے گی، فارس کا یا پھر حماد کا؟ اور کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ یہ بھی بتائیے گا ضرور کامنٹ سیکشن میں۔ اور ریگولر ایپیسوڈز آ رہی ہیں تو سپورٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ انفیکٹ جو فارس غازی کے فین ہیں یا پھر سعدی کے، وہ ویڈیو کو تو کر دیں فٹافٹ لائک۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، ضرور بتائیے گا اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں۔ اللہ حافظ۔